لاسٹ ایپیسوڈ۔ کہانی کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سب کی رائے لینا چاہتی ہوں۔ 2 ناول کی فرمائش ہے۔ ایک ہے دل با دل راہ درا۔ یہ ناول جو ہے وائس میں تو نہیں لیکن امیج کی صورت میں یوٹیوب پر اپلوڈڈ ہے، تو یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ اسے پڑھ نہیں سکتے لیکن سننا چاہیں گے۔ دوسرا ناول ہے ساگر کنارے، جس کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ یہ پہلے یوٹیوب پر اپلوڈ ہو چکا ہے، لیکن جس چینل پر یہ اپلوڈ ہوا وہاں سے اب یہ ڈس اپیئر ہو چکا ہے۔ آئی تھنک کوئی ایشو ہوا ہے چینل کے ساتھ، کوئی پرابلم ہے، تو وہ جو ہے ویڈیوز اب اس کی وائس میں موجود نہیں ہے۔ تو آپ سب اپنی رائے دیں کہ کون سا ناول جو ہے وہ مجھے اپلوڈ کرنا چاہیے۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ چلتے ہیں ہم اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ ذروہ اسے گرتے دیکھ کر وہ کہتا ہوا اس کی طرف دوڑا تھا۔ وہ سیڑھیوں پر گری تھی۔ اب سب اس کی طرف پریشانی سے دوڑے۔ وہ گھر جو کچھ دیر پہلے خوشیوں سے جگمگا رہا تھا، اب اسی گھر میں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ سب ہاسپٹل چلے گئے تھے، گھر میں بس کچھ گنے چنے مہمان ہی رہ گئے تھے۔ ازمار نے ضلع کو زبردستی صبح گھر بھیج دیا تھا تاکہ وہ چینج کر لے اور فریش ہو لے۔ ضلع اور نیوال کو موئس چھوڑنے گیا تھا۔ ازمار نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا جو گرم تھی، اسے بخار تھا رات سے۔ ذرا اٹھو جوس پیو شاباش، ازمار نے کہتے ہی اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ نقاہت سے اسے دیکھتی ہوئی بیٹھی۔ جوس پیے آپ بہتر فیل کریں گے، اس نے جوس کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ آپ نے کچھ کھایا؟ ذروہ نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں چائے وغیرہ پی کر آ رہا ہوں، آپ ریلیکس رہیں۔ آپ ہی چلی گئیں؟ ذروہ نے جوس فنش کر کے اسے پوچھا۔ ہاں جا تو نہیں رہی تھی وہ، لیکن میں نے اور ہارون بھائی نے زبردستی بھیج دیا ان تینوں کو، اس نے زری کا منہ ٹیشو سے صاف کرتے ہوئے بتایا۔ رات کو آپ کا آپریشن ہے ذروہ، اس نے آہستہ سے کہا۔ ذروہ نے ہونٹ بھیج کر سر ہلایا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر میری موت اس بیماری سے آنی ہے تو پھر آ کر رہے گی، اور اگر میں زندگی زیادہ لکھی گئی ہے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ آپ پلیز پریشان مت ہو، ذروہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں پہ لے کر گود میں رکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے اب اگر مرنے کی بات کی نا تو میں آپ کو مار دوں گا ذروہ، ازمار نے غصے سے کہا، جس پر وہ ہنسی۔ ازمار میں قسم کھا کر کہتی ہوں آپ مجھے کبھی نہیں مار سکتے، چاہے آپ کا کتنا ہی دل کیوں نہ کرے، ذروہ نے شرارت سے کہا۔ ازمار کی آنکھیں اسے ہنستے دیکھ کر ڈارک گرین ہوئی تھیں۔ تم؟ اس نے غصے سے تل ملا کر پوچھا۔ کیسا فیل کر رہے ہو جیل میں آ کر؟ آئی ہوپ یو فیل بیٹر، ہارون نے مسکراتے ہوئے طنزیہ کہا۔ تم کیا سمجھ رہے؟ میں یہاں سے نکل نہیں سکتا؟ 2 دن کے اندر جیل سے باہر ہوں گا میں، پھر تمہاری موت تو طے ہے ہارون احمد، منیب نے اسے لہو رنگ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پھنکار کر کہا۔ آج صبح ہی وہ اپنے فلیٹ سے ایک اغوا شدہ لڑکی کے ساتھ پکڑا گیا تھا۔ اف، رسی جل گئی لیکن بل نہیں گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم اب کبھی نکل سکتے ہو یہاں سے؟ ہارون نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ تمہارے دادا ہی نکلنے نہیں دیں گے، جن کے بیٹے کو تم اور تمہارا باپ جائیداد کے لیے قتل کر چکے ہو۔ تمہارے باپ کی تلاش بھی جاری ہے، آئی ہوپ کل تک وہ بھی تمہارے ساتھ اندر ہوگا، ہارون نے ہلکی سی مسکان سے کہا، جس پر چودھری منیب کا دل کیا اسے گولیاں سے بھون دے۔ ایک بار باہر آنے دو، تمہیں قبر میں اتاروں گا اپنے ان ہاتھوں سے، منیب نے دانت پیس کر نفرت سے کہا۔ شوق سے اتارنا لیکن خواب میں، سمجھے تم؟ روحان کو یتیم کیا، پھر اس پر گولیاں برسائیں، کیسے انسان ہو تم؟ اپنے کزن اور اپنے چچا تک کو نہیں چھوڑا۔ یہ تو ایک الگ معاملہ ہے، جو آئے دن لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کرتے رہے ہو، ان سب کا بھی تو حساب دینا ہے تمہیں۔ موت تک تمہیں یہاں سے نکلنے نہیں دوں گا، گڈ بائے چودھری منیب صاحب، ہارون سرد لہجے میں کہتا ہوا آنکھوں پر بلیک گلاسز لگاتے ہوئے ایک ادا سے پلٹ گیا، جس پر چودھری منیب پیچھے سے اسے گالیاں بکتا رہ گیا۔ تھینک یو ہارون بھائی میرا ساتھ دینے کے لیے، مجھے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، روحان نے اس کے گلے لگتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ سب تمہارے ذریعے ہی تو کر سکتے ہیں ہم، اگر تم اس کے قتل کرتے وقت کی ویڈیو نہ بناتے تو شاید ہم اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن تم نے سمجھداری سے کام لیا، تبھی تو وہ آج جیل کے اندر ہے، ہارون نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے شفقت سے کہا۔ ہارون بھائی آپ نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، روحان نے اسے محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے یار چل کرو، ویسے بھی میرا اس آدمی سے بہت سا حساب نکلتا تھا، اسے تو میں نے سبق سکھانا ہی تھا، ہارون نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا۔ آپ کی بیوی کیسی ہے بھائی؟ روحان نے شرارت سے پوچھا۔ بھابھی ہے وہ تمہاری، ہارون نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازتے ہوئے باور کروایا۔ آف کورس بھابھی ہے وہ، بیوی تو انہیں کوئی بیوقوف ہی بنا سکتا ہے، اتنی لڑاکا، اف اللہ، توبہ توبہ، وہ شرارت سے کانوں کو ہاتھ لگاتا کہتا ہوا باہر کی طرف بھاگا۔ بچو اب لگ تو میرے ہاتھ، تمہیں تو ضلع سے ہی سیدھا کرواتا ہوں میں، ہارون نے پیچھے سے چلا کر کہا۔ وہ جواباً مسکراتا ہوا آگے بڑھا ہی تھا جب گلاس ڈور کے سامنے وہ ٹھٹک کر رکا۔
میں نہیں انجیکشن لگواؤں گی، آپ کسی اور کو لگا لیں، زری نے ڈاکٹر رابیل کو دیکھتے ہوئے خفگی سے کہا۔ سروا یہ تمہارے لیے ہے، کسی اور کو کیسے لگا دوں؟ رابیل نے جچ ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ کب سے اسے انجیکشن لگانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ لگوانے سے انکاری تھی۔ ازمار اس کی میڈیسن لینے دوسرے سٹور گیا ہوا تھا جہاں سے اسے آنے میں آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جانا تھا۔ وہ منہ بسورے اونچی پونی بنائی چمکتی لونگ کے ساتھ کوئی بچی ہی لگ رہی تھی۔ آپ مجھے کوئی پلز دے دے، میں وہ چپ چاپ کر کے کھا لوں گی، لیکن یہ ہرگز نہیں لگواؤں گی چاہے کچھ بھی ہو، ذرا نے ناک کے نتنے پھلاتے ہوئے غصے سے کہا، جس پر روحان کے چہرے پر بہت پیاری سی مسکراہٹ آئی۔ اس لڑکی کے چہرے پر پاکیزگی کا نور تھا جسے اس کا سانولا چہرہ چمکتا تھا۔ روحان وہیں کھڑا رہا۔ ذرا میں اب ڈاکٹر ہارون کو بلا لاؤں گی، رابیل نے غصے سے کہا۔ وہ ہاسپٹل میں نہیں ہیں، وہ ڈاکٹر لوف کو لینے گئے ہیں، وہ بتا کر گئے ہیں مجھے ایئرپورٹ۔ سروا نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے ڈھیٹ لہجے میں کہا۔ اچھا انجیکشن سے درد ہوتا ہے، پر جب پین ہوگا تب کیا کرو گی؟ آپریشن کے ٹائم کیا کرو گی؟ ہاں، رابیل نے بیزار سے لہجے میں اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تب تو میں بے ہوش ہوں گی، تب کیسے درد ہوگا مجھے؟ ذرا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ روحان دلکشی سے مسکرایا اس ضدی سی لڑکی کو دیکھ کر جو انجیکشن سے تو ڈرتی تھی لیکن آپریشن سے نہیں۔ یہ تم دروازے کے ساتھ کھڑے مسکرا کیوں رہے ہو؟ ضلع نے ٹیفن ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے آئی بروز اچکا کر پوچھا۔ روحان نے ضلع کو دیکھا، پھر اندر بیٹھی ضدی سی انوکھی سی لڑکی کو۔ یہ ہاسپٹل آپ کے بابا اور شوہر کا ہے، آپ کا نہیں، جو میں آپ کو بتاتا پھروں کہ میں یہاں کیوں کھڑا ہوں۔ اس نے شرارت سے اسے تپایا۔ تھپڑ مار کر منہ سجا دوں گی تمہارا، جسے دیکھ رہے ہو وہ میری بہن ہے، سمجھے تم؟ ضلع نے منہ بناتے ہوئے غصے سے کہا۔ اف، کیا یہ معصوم سی انوسینٹ سی لڑکی آپ کی بہن ہے؟ کہہ دیں کہ آپ مذاق کر رہی ہیں، روحان نے حیران ہونے کی مصنوعی کوشش کرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ یہاں سے ابھی چلے جاؤ، اگر اس کے شوہر نے تمہیں اپنی بیوی کو معصوم اور انوسینٹ کہتے سن لیا نا تو ابھی تمہارا قیمہ بنا دے گا وہ، ضلع نے اسے دھمکی دی۔ شوہر؟ روحان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں جی، میری بہن ماشاءاللہ سے شادی شدہ ہے اور اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہے، ضلع نے اندر جاتے ہوئے اس کے سوال کا جواب دیا۔ پیچھے وہ ساکت سا اسے دیکھتا رہا جو معصوم سا منہ بنائے ڈاکٹر رابیل کو گھور رہی تھی۔ روحان نے جلدی سے رخ پلٹا اور باہر کی طرف تیز قدموں سے بڑھا۔ سبھی گھر والے ہاسپٹل میں جمع تھے۔ آج ذروا کا آپریشن تھا، شام کے 6 بج رہے تھے، ڈاکٹرز اندر آپریشن کی تیاری کر رہے تھے۔ دادی تسبیح پڑھتی سخت پریشان تھی۔ ضلع وائٹ بلیک سوٹ میں کوریڈور کے بے چینی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ ذوالفقار صاحب اندر تھے، عدیل اور احمد صاحب بھی کرسیوں پر پریشان سے بیٹھے تھے۔ ارم، مبین، زینی، نوال گھر پر تھیں۔ احمد صاحب نے انہیں گھر پر رہنے کا کہا تھا۔ نوال نے ضد تو کی لیکن عدیل صاحب کے سختی سے کہنے پر وہ منہ بسور کر گھر ہی رک گئی۔ معیز کو بھی ان کے پاس گھر پر ہی رکنے کو کہا، شائستہ بھی ہاسپٹل میں ہی تھی۔ ازمار، ہمیں آپریشن والی جگہ سے ذروا کے بال کاٹنے پڑیں گے، ہارون نے ازمار کے سپاٹ سے چہرے کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ ازمار، میں تم سے مخاطب ہوں، ہارون نے اسے خاموش دیکھ کر اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا۔ بھائی، میری ذروا کو بہت پسند ہے اپنے بال، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ ڈونٹ وری، ہم بس وہیں سے بال کاٹیں گے جہاں سے ہمیں آپریٹ کرنا ہے، ہارون نے اسے اپنے گلے لگاتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ ازمار نے بھائی کے کندھے پر سر رکھ کر اندر نظر آتی اپنی جان کو دیکھا جس کے دونوں بازو پر ڈرپس لگی ہوئی تھی۔ خود آنکھیں بند کیے ساکت سی لیٹی وہ اسے اندر سے ختم کر رہی تھی۔ وہ کیسے اسے اس حالت میں دیکھ رہا تھا یہ بس وہ یا اس کا خدا جانتا تھا۔ نوال بالکنی میں کھڑی چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی جب معیز اس کے پاس آ کر رکا، اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتا رہا۔ نوال، جانتی ہو ہماری زندگی میں کسی انسان کی اہمیت کب اجاگر ہوتی ہے؟ اس نے دھیمے سے نوال سے پوچھا۔ نوال نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جب وہ ہم سے دور چلا جاتا ہے یا پھر وہ کسی مصیبت میں ہو، تب ہمیں محسوس ہوتی ہے کسی کی اپنی زندگی میں اہمیت، معیز نے چاند کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں بہت پریشان ہوں ذروا بھابھی کو لے کر، بھائی کچھ کھاتے بھی نہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں، خاموش سے ہو گئے ہیں، میرا تو دل کٹتا ہے انہیں ایسے دیکھ کر، اس نے اپنے بہتے آنسو صاف کر کے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ نوال، یہ گھڑی ایسی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو تسلی دینی ہے، اگر ایسے سب رونے لگ جائیں تو سوچو ضلع آپی کا کیا ہوگا، ماموں کو کون حوصلہ دے گا، نادیہ آنٹی انہیں بھی تو دیکھو، پھر ازمار، ہم سب کے لیے یہ گھڑی مشکل ہے لیکن ہمیں خود پر کنٹرول کرنا ہوگا، معیز نے اس کے بہتے ہوئے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ نوال نے سر ہلایا۔ آپریشن آدھا گھنٹہ پہلے شروع ہو چکا ہے، معیز نے اس کے چہرے پر نظریں چباتے ہوئے کہا، جس پر اس نے چاند کو دیکھتے ہوئے سر ہلایا تھا۔ آپریشن تھیٹر کی لائٹ جلتے تقریباً 4 گھنٹے ہو چکے تھے۔ یہ وقت سب نے سولی پر گزارا تھا۔ نادیہ اور ضلع کی آنکھیں گیلی ہی رہی تھی۔
لائٹ ایک دم سے بجھی تھی۔ سب بجھتی لائٹ کو دیکھتے ہوئے اپنی اپنی جگہ سے جھٹ سے کھڑے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے لندن کے مشہور سرجن ڈاکٹر لوف، جو کہ ہارون کے بیسٹ فرینڈ بھی رہے تھے، باہر آئے۔ ضلع جھٹ سے دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ آپریشن از سکسیسفل، انہوں نے مسکراتے ہوئے ڈاکٹر ذوالفقار سے کہا۔ ازمار سنتے ہی اپنی جگہ پر کھڑا گھٹنوں کے بل نیچے گرا تھا۔ ضلع نے جھٹ سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ نادیہ بیگم نے تسبیح چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے ضلع کو سینے سے لگایا، جو سہارا ملتے ہی رونا شروع ہو چکی تھی۔ ازمار نے آہستہ سے پیشانی فرش سے ٹکائی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر فرش پر گرا تھا جب عدیل صاحب نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سینے سے لگایا۔ ازمار ان کے سینے سے لگا اپنی آنکھوں پر بند باندھ گیا تھا۔ ساری رات سب نے جاگ کر گزاری تھی۔ ذروہ کو بے ہوش ہوئے 7 گھنٹے بیت چکے تھے۔ سب کا کھانا نوال اور معیز لے کر آئے تھے۔ نوین بیگم بھی صبح سے ہاسپٹل آ گئی تھی۔ ازمار شیشے کے سامنے کھڑا اس کا پٹیوں میں جکڑا سر دیکھتا رہا۔ منہ پر آکسیجن ماسک لگائے وہ دنیا سے بیگانہ تھی اور وہ خود سے۔ ہارون نے زبردستی اسے چائے اور ایک سینڈوچ زبردستی کھلایا تھا۔ وہ لائٹ گرین آنکھوں سے اسے دیکھتا بیمار سا دکھتا تھا۔ کوئی کیسے کہہ سکتا تھا یہ وہی اپ ٹو ڈیٹ رہنے والا ازمار عدیل ہے جو ناک چڑھائے اپنے لاپرواہ سے ایٹیٹیوڈ سے ساری یونی میں مشہور تھا۔ آپی وہ کہاں ہیں؟ اسے رات کو ہوش آیا تھا۔ سب ایک ایک کر کے اس سے مل چکے تھے لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ ضلع نے اس کے پٹیوں میں جکڑے سر پر محبت سے ہونٹ رکھے۔ ہاسپٹل نہیں ہے، وہ پریشان ہے، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، بہت تنگ کر لیا ہے تم نے سب کو، اور خاص کر اسے۔ ذروہ کی آنکھیں بھر آئی، اپنی تکلیف پر نہیں، اس کی تکلیف پر، جو کہتا نہیں تھا بس خود پر سہتا تھا۔ آپی وہ ساری رات نہیں آئے، اس نے بہتے ہوئے آنسو صاف کر کے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ضلع نے اپنی دیوانی بہن کو پیار سے دیکھا۔ وہ ساری رات تمہارے سراہنے بیٹھا رہا ہے ذروہ، ضلع نے ڈبے سے فریش جوس گلاس میں نکالتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آپی میں سو رہی تھی، میں نے نہیں دیکھا انہیں۔ میں یہ جوس تب پیوں گی جب وہ میرے سامنے ہوں گے، ورنہ میں کسی سے نہیں بولوں گی۔ ذروہ نے غصے سے ضلع کو دھمکی دی۔ زری، ضلع نے اسے تنبیہی آواز میں پکارا۔ آپی میں نے کہہ دیا ہے، آپ کو کیا پتا، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مجھے برسوں ہو گئے ہیں ان کی شکل دیکھے۔ اس نے چہرے پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے کہا۔ ضلع نے ساکت نظروں سے دروازے میں کھڑے ازمار کو دیکھا جو لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ ضلع گہرا سانس لیتی ہوئی باہر چلی گئی۔ وہ دھیمے دھیمے قدموں سے چلتا اس کے بیڈ کے پاس آ کر رکا۔ ذروہ، اس نے دھیمے سے پکارا۔ ذروہ نے جھٹ سے ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ آپ کوئی محبت نہیں کرتے مجھ سے، آپ نے ایک بار بھی اپنا چہرہ نہیں دکھایا، میں سخت ناراض ہوں آپ سے، وہ روتے ہوئے جو منہ میں آتا کہتی جا رہی تھی۔ ازمار نے اس کے چلتے ہوئے ہونٹوں پر آہستہ سے ہتھیلی رکھی۔ ذروہ نے اسے آنسو لیے آنکھوں سے دیکھا۔ ذروہ آئندہ مت کہیے گا کہ مجھے آپ سے محبت نہیں، اس نے دھیمے سے کہتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ ذروہ نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ذروہ میں آپ سے شرمندہ ہوں، اس نے آہستہ سے اس کے پٹیوں سے جکڑے سر پر لب رکھتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ آپ نے رات کو کیوں نہیں اٹھایا مجھے؟ ذروہ نے اس کے ہاتھ کو ہونٹوں پر رکھتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں پوچھا۔ آئی ایم سوری، اس نے دھیمے سے کہا۔ آپ کی آنکھیں لائٹ گرین کیوں ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، پلیز آپ خوش رہیں، میری خاطر، گھر والوں کی خاطر، اس نے ہنوز اس کے ہاتھ کو ہونٹوں سے لگائے ہوئے کہا۔ ذروہ آپ جانتی ہیں سٹریس کتنا برا ہے آپ کے لیے، آپ کو اس ہفتے میں کوئی بری بات نہیں سوچنی، نہ ہی پریشان ہونا ہے، اس نے ہلکی سی مسکان سے کہا۔ آپ میرے سامنے رہیں، میں قسم کھاتی ہوں کبھی پریشان نہیں ہوں گی۔ ذروہ کے لہجے میں عشق کی شدت تھی جس سے ازمار بخوبی واقف تھا۔ اس ہفتے میں ہاسپٹل سے گھر نہیں گیا تھا وہ، اور ہاسپٹل کے عملے کی ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا اس نے۔ منٹ منٹ بعد کمرہ صاف کرواتا، اس کا چیک اپ کرواتا، اس کی دیکھ بھال وہ ایسے کرتا جس سے نرسز کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بھی رشک سے اس معمولی سی لڑکی کو دیکھتے جو شکل کی عام لیکن قسمت کی دھنی تھی، جسے خوبصورت، محبت کرنے والا، عزت کرنے والا اور جان دینے والا شوہر ملا تھا۔ سچ کہتے ہیں قسمت شکل و صورت سے نہیں ملتی۔ ان دنوں نادیہ خود اس کے لیے ناشتہ بنا کر لاتی، نوین رات کا کھانا لے کر آتی۔ وہ بہت خوش تھی سب کو ایک ساتھ دیکھ کر۔ آج اس کے سر سے پٹیاں کھل چکی تھی۔ ازمار اس پورے وقت میں اس کے پاس رہا تھا۔ اس کے بال سر کے بیچ سے ہتھیلی جتنی جگہ سے کاٹے گئے تھے۔ ازمار نے محبت سے کالی چادر اس کے سر پر اڑائی۔ وہ مسکرائی۔ ضلع نے محبت سے اسے اپنے کندھے سے لگایا۔ سبھی اس کے پاس تھے۔ ذروہ اور ضلع کی آنکھیں اس پورے وقت میں بھیگی ہی رہی تھی۔ ضلع نے رابیل کو گھورا۔ کیا اس دنیا میں اور لڑکوں کا کال پڑ گیا ہے جو آپ میرے ہی شوہر پر نظر رکھے بیٹھی ہیں؟ ضلع نے انہیں آپس میں ہنستے اور باتیں کرتے دیکھ لیا تھا۔ اب رابیل کو اکیلے دیکھ کر وہ فوراً اس کے پاس آتی جلے ہوئے لہجے میں بولی۔ رابیل مسکرائی۔ اف، اتنی جیلسی؟ رابیل نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے آئی برو جھکا کر پوچھا۔ جیلس ہوتی ہے میری جوتی، وہ میرا ہے اور میرا ہی رہے گا۔
اپنے لیے کوئی اور ڈھونڈ لو جو گورا اور پھینا ہو تاکہ میچ تو صحیح بنے نا، انڈرسٹینڈ؟ ضلع نے ناک سکوڑتے ہوئے غصے سے کہا۔ رابیل نے غصے سے اسے دیکھا، پھر پیر پٹکتی ہوئی اپنے کیبن میں چلی گئی۔ ضلع نے سر جھٹکا۔ عجیب ہی نظروں سے گھورتی ہے مجھ معصوم کے شوہر کو، نظر لگائے گی یہ اسے؟ ضلع غصے سے بڑبڑاتی ہوئی زری کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ذروہ مسکرائی، وہ اسے سب کے سامنے گود میں اٹھائے چلتا اپنی مغرور ناک سے ذروہ کو دنیا جہان سے پیارا لگا۔ ہارون نے گاڑی کا دروازہ کھولا، ازمار نے آہستہ سے اسے پچھلی سیٹ پر بٹھایا۔ ضلع نے سامان گاڑی کی ڈگی میں رکھا جبکہ ذوالفقار صاحب ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے تھے۔ ازمار اور ضلع ذروہ کے ساتھ جبکہ ہارون ذوالفقار صاحب کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ ہارون نے مرر سے ضلع کو دیکھا اور مسکرا کر رہ گیا۔ وہ ذروہ کے کندھے پر سر رکھے گھوڑے گدھے بیچ کر سوئی ہوئی لگ رہی تھی۔ ازمار سنجیدگی سے باہر کے مناظر دیکھ رہا تھا اور ذروہ اسے۔ ضلع نے کچن میں آتے ہارون کو اگنور کیا، یہ اس کی ناراضگی کا واضح اظہار تھا۔ ہارون نے آہستہ سے چائے بناتی ضلع کے کندھے پر ٹھوڑی رکھی۔ کوئی ناراض لگ رہا ہے مجھ سے شاید، ہارون نے آہستہ سے اسے چھیڑا۔ شاید نہیں، میں حقیقتاً ناراض ہوں، سمجھے؟ ضلع نے اس کا سر کندھے سے جھٹکتے ہوئے غصے سے کہا۔ لیکن ناراض کیوں ہو؟ میں نے تو تمہیں ہاسپٹل میں ڈانٹا تک نہیں یار، اب مجھ معصوم نے کون سی غلطی کر دی ہے؟ ہارون نے اسے خود کو گھورتے دیکھ کر انتہائی معصومیت سے کہا۔ کیا بھائی سارا دن ون سونی لڑکیوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ لنچ ڈنر میٹنگز آپریشن کیا نہیں کرتے آپ؟ کیا اب ضلع آپ سے ناراض بھی نہ ہو؟ حد ہے بھائی ویسے۔ معیز نے سیب کھاتے ہوئے جلتی پر تیل ڈالتے ہوئے تعصب سے سر جھٹکا۔ ضلع نے کمر پر ہاتھ رکھا۔ ہاں وہی تو، سارا دن لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، خاص کر اس بکری کے منہ والی کو، اس لیے تو میں دیکھتی نہیں ہوں۔ آج کتنے شوق سے بلیک شفون کا سوٹ پہنا تھا، لیکن نظر بھر کر مجھے دیکھا، تعریف تو دور کی بات، انتہائی خشک انسان سے پالا پڑا ہے مجھ معصوم کا۔ ضلع نے معیز سے دل کا دکھڑا رویا۔ ہارون نے زبردست گھوری سے اسے نواز کر جھٹ سے معیز کی گردن اپنے شکنجے میں لی۔ بھائی کیا آپ اپنے چھوٹے بھائی کو ماریں گے آپ؟ معیز نے ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا۔ بالکل، تمہیں نہ صرف ماروں گا بلکہ پنکھے سے الٹا لٹکا دوں گا۔ تمہیں روز روز کا تمہارا تماشا تو بند ہو، ہارون نے مصنوعی غصے سے کہا۔ اس بیچارے کا کیا قصور، وہ تو سچ ہی بول رہا ہے، ضلع نے ناک چڑھا کر کہتے ہوئے اسے چڑھایا۔ ویسے بھی سچ بولنے والوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوتا ہے آپی، معیز نے ضلع کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے مصنوعی غمگین لہجہ اپنایا۔ تجھے تو میں سیدھا کرتا ہوں، ٹھہر تو ذرا۔ ہارون سلیوز اوپر کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ پہلے پکڑ کر تو دکھائے دی ون اینڈ اونلی معیز خان کو، وہ کہتا ہوا تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ ہارون بھی پیچھے ہی بھاگا، آخر مزہ بھی تو اسے چکھانا تھا نا۔ یہ نہیں ہوا اپنی خوبصورت بیوی کو منا لوں، دوڑیں لگا دی جیسے موقع چاہیے ہو یہاں سے بھاگنے کا۔ وہ چائے کو کپوں میں نکالتی تپے تپے سے لہجے میں بڑبڑائی۔ وہ میری بیوی ہے تو اسے میرے کمرے میں کیوں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی آپ نے؟ ازمار نے دادی کے کمرے میں آتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ ہم ایسے تو اسے نہیں بھیجیں گے تمہارے کمرے میں، دادی نے تسبیح پڑھتے ہوئے ریلیکس لہجے میں کہا۔ تو پھر کیسے بھیجیں گی آپ اسے میرے کمرے میں؟ اس نے آئی بروز اچکاتے ہوئے پوچھا۔ باقاعدہ رخصتی کر کے تمہارے ساتھ بھیجیں گے ہم، دادی نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ازمار ٹھنڈی سانس لیتا کمرے سے تیزی سے نکل گیا۔ آج کل کے بچوں کو تو شرم چھو کر بھی نہیں گزری، کیا ہمارے زمانے تھے شرم و حیا والے، دادی نے افسوس سے آہ بھرتے ہوئے تعصب سے کہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی تم اتنے فسادی نکلو گے، نوال نے ذروہ کو چائے پکڑاتے ہوئے ذروہ کے پاس بیٹھے معیز سے تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا۔ اف، اب کیا کر دیا مجھ معصوم نے، جسے دیکھو میں معصوم ہی ملتا ہوں، حد ہے ویسے، معیز نے معصومیت سے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ تم جیسے 2 اور معصوم ہو نا تو دنیا بدل جائے، اتنے کوئی معصوم تم، ہارون نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ آپ تو بخش دے مجھے، ایک بات کیا کر دی آپ نے تو مجھ معصوم سے بیر ہی باندھ لیا ہے، معیز نے چائے پیتے ہوئے سخت تعصب سے کہا۔ ذروہ مسکراتے ہوئے معیز کو دیکھ رہی تھی جب وہ کمرے میں آیا۔ ذروہ میں گھر جا رہا ہوں، 2-3 گھنٹے میں آ جاؤں گا، اس کی سپاٹ آواز پر وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یار کیا بات ہے، کیوں جا رہے ہو رات کے 7 بجے؟ ہارون نے اس کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ بھائی حسیب سے کچھ کام تھا، آ جاتا ہوں تھوڑی دیر تک، وہ کہتا ہوا ذروہ کے پاس آیا۔ اٹھو اور وہاں صوفے پر بیٹھا، اس نے معیز کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا جو ذروہ کے ساتھ جڑ کر بیٹھا تھا۔ کیوں؟ معیز نے دانت پیس کر پوچھا۔ میری مرضی، وہ اسے زبردستی صوفے پر بٹھاتا عجلت سے باہر چلا گیا، جبکہ باقی سب کی معیز کی ہوک شکل دیکھ کر ہنسی چھوٹ گئی۔ ذروہ آپ کیسے اس جن کے ساتھ رہ لیتی ہیں؟ معیز نے ذروہ کے پاس دوبارہ بیٹھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ ڈیڈ انسان اگر وہ آ گیا نا تو قیمہ بنا کر تمہارا روٹی کے ساتھ کھا جائے گا، ہارون نے اسے ڈرایا جبکہ ذروہ نے اسے گھورا۔
اتنا پیارا شوہر تھا اس کا اور وہ اسے جن کہہ رہا تھا۔ ارے ڈرتا تو میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ہوں، بس اپنی بیوی سے ڈروں گا انشاءاللہ، مسخرے پن سے کہتا وہ سب کو کہکہا لگانے پر مجبور کر گیا، جبکہ نوال پیر پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اف، انتہائی نکمی لڑکی ہے یہ، ہونے والے شوہر کی عزت ہی نہیں۔ معیس نے ضلع کو دیکھ کر سر جھٹکتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ اٹھو میرے ساتھ چلو، ہارون کہتا ہوا اس کا بازو پکڑ کر زبردستی اسے اٹھا کر لے گیا۔ پیچھے وہ دونوں بہنیں کھلکھلا کر رہ گئیں۔ وہ دربار میں ہاتھ باندھے مساکینوں کو کھانا کھلاتا، وائٹ شرٹ بلیک پینٹ میں بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وہ سب کے آگے کھانا رکھتا حسیب کے پاس آیا، جو اسے مسکرا کر دیکھتا زج کر رہا تھا۔ کیوں دانت نکل رہے ہیں تمہارے؟ مکہ مار کر ساری بتیسی توڑ کر ہاتھ میں دے دوں گا۔ ازمان نے اس کی مسکان سے چڑھتے ہوئے غصے سے کہا۔ قسم سے عاشق تو بہت دیکھے، لیکن تم جیسا پہلی بار دیکھ رہا ہوں جب بیوی کی زندگی کی مانگی ہوئی منتیں پوری کر رہا ہے، حسیب نے مسکراتے ہوئے رشک سے کہا۔ غلط کیا، میں نے تجھے اپنے ساتھ لانا ہی نہیں چاہیے تھا، ازمان نے سرد سے لہجے میں کہا۔ یار ایسا ہو سکتا ہے تو کوئی کام کرے اور مجھے پتا نہ ہو، حسیب نے فخر سے کالر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اپنا منہ بند رکھو اور چلو، دیر ہو رہی ہے۔ آنکھوں پر گلاسز لگاتا اسے گھورتا ہوا دربار کی سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ مغرور انسان، عشق کیسے کر لیا تم نے؟ حسیب نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ بچوں کے کرنے کی باتیں نہیں ڈفر، ازمان نے اس بار اسے زج کرنا بہتر سمجھا۔ بچہ؟ تجھے شرم نہ آئی مجھے بچہ کہتے ہوئے؟ خیر سے منگنی شدہ ہوں، خیر سے شادی بھی ہو جائے گی، تم جیسے لوگوں کی باتیں کیا کہتی ہیں؟ حسیب نے منہ بناتے ہوئے تنک کر کہا۔ جواباً وہ بائک پر بیٹھتا دلکشی سے مسکراتا اسے تپا گیا تھا۔ تم ابھی بھی ناراض ہو ڈاکٹر ہارون سے؟ ہارون نے اسے گفٹ کھولتے دیکھ کر محبت سے پوچھا۔ ہاں، لیکن تھوڑی بہت مان لیتی ہوں، اب تم اتنے پیار سے گفٹ لائے ہو تو میں تمہارا دل نہیں توڑ سکتی نا، اس نے گفٹ کھولتے ہوئے مصروف سے انداز میں کہتے ہوئے اس پر احسان کیا۔ وہ جواباً مسکراتا ہوا اس کے پیچھے بیڈ پر بیٹھا۔ وہ اس وقت بلیک ہاف سلیو شرٹ پہنے، وائٹ پینٹ پہنے، گیلے بالوں سے اسے محبت سے دیکھتا بہت پیارا لگ رہا تھا۔ بلیک ڈریس؟ ضلع نے حیرت سے پلٹتے ہوئے پوچھا۔ اب وہ دونوں بہت قریب سے ایک دوسرے کو دیکھتے کوئی انتہائی پیارا کپل لگ رہے تھے۔ ہاں، اور یہ مجھے پہن کر دکھائیں تاکہ میں آپ کی تعریف کر سکوں، گمبھیر لہجے میں کہتا وہ ضلع کا دل دھڑکا گیا۔ صبح پہنوں گی میں، ابھی تو میں نے نائٹ ڈریس پہنا ہے، بار بار مجھ سے نہیں ہوتی چینجنگ وغیرہ، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ضلع آپ پہن رہی ہیں یا نہیں؟ ہارون نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ پہن رہی ہوں، وہ غصے سے ڈریس پکڑتی واش روم کی طرف بڑھی۔ پیچھے وہ اس کے بیڈ پر نیم دراز ہوا، تبھی وہ 5 منٹ میں باہر آئی تھی۔ پیروں تک آتی بلیک شفون قمیض، نیچے وائٹ تنگ کیپری، گلے اور باہوں پر موتیوں سے باریک کام کیا گیا تھا۔ وہ ڈریس اپنی قیمت خود بتا رہا تھا۔ پہن لیا؟ اب دیکھ لیا ہے تو جاؤ، مجھے سونا بھی ہے، اس نے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے جلدی سے کہا۔ وہ کہا لگاتا بیڈ سے اٹھتا اس کی طرف بڑھا۔ ضلع نے حیرت سے اسے اپنی طرف آتے دیکھا۔ تم دور سے ہی میری تعریف کر دو، ضلع نے پیچھے ہٹتے ہوئے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ دور سے کیوں، پاس سے کیوں نہیں، اس نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیکھو ابو جاگ رہے ہیں، چلے جاؤ، اگر وہ آ گئے تو پھر تم جانتے ہو تمہاری اور میری خیر نہیں، ضلع نے اسے ڈرانا چاہا۔ کم آن مائی ڈیئر، وہ ہاسپٹل سے آج دیر رات گھر آئیں گے۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے ایک ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں گھسائے دھیمے قدموں سے اس کی طرف بڑھتا اسے زج کر چکا تھا۔ تم وہیں کیوں نہیں رک جاتے؟ مت مار گئی تھی میری جو تم سے تعریف کا کہہ دیا، اب نہیں کہوں گی تعریف کے لیے، ضلع نے گلاس وال سے لگتے ہوئے غصے اور گھبرائے لہجے میں کہا۔ میرا تو فرض ہے نا تمہاری تعریف کرنا، تمہارے ڈریس کی تعریف کرنا، تمہارے بالوں کی تعریف کرنا، تمہارے… بس اتنی ہی کافی ہیں تعریفیں، ضلع نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ اف، میری بیوی کتنا شرمانا سیکھ چکی ہے، ہارون نے اس کے ارد گرد ہاتھ جماتے ہوئے شرارتی لہجے میں کہا۔ ضلع سخت گھبرائی، وہ اس کے ماتھے سے اپنا کشادہ پیشانی اٹکا چکا تھا، اس کی مونچھیں ضلع کو ناک پر اور ہونٹوں پر چبھتی محسوس ہوئی۔ اف، پیچھے کرو اپنی لاڈلی مونچھیں، ضلع نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ جواباً مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھ چکا تھا، ضلع ساکت ہوئی اس کے جلتے لمس پر۔ وہ اپنی پیش قدمی جارے رکھے ہوئے تھا جب وہ دونوں ہی چونکے۔ آپی، یہ ذروہ روم میں آ رہی ہے، تم باہر مت جاؤ، چھپ جاؤ، کیا سوچے گی وہ میرے بارے میں؟ ہائے اللہ، ضلع نے گھبراہٹ سے اسے دور ہوتے ہوئے کہا۔ کیا کروں؟ تم چپ جاؤ واش روم میں، ضلع نے مسکراتے ہوئے ہارون کے بازو کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ اف ضلع، کیا ہو گیا ہے؟ کچھ نہیں سوچتی، وہ بہت سمجھدار بچی ہے، ہارون نے مسکراتی آنکھوں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر کہا۔ نہیں، میری چھوٹی بہن ہے، وہ کیا سوچے گی وہ اپنی آپی کے بارے میں، تم بس چھپ جاؤ، اور جب تک میں نہ کہوں اندر سے نکلنے کی کوشش بھی کی تو جان سے مار دوں گی، اس نے واش روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے اسے دھمکی دینا بہتر سمجھا۔
آپ ہی اتنی دیر لگا دی ڈور کھولنے میں کتنی پریشان ہو گئی تھی، ضروا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں واش روم میں تھی زری، اس لیے لیٹ ہو گیا، ضلع نے اپنے بکھرے بال سنوارتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ آپ ہی وہ ابھی تک نہیں آئے، پتہ نہیں کہاں ہے، ضروا نے بھرائے ہوئے لہجے میں آپ ہی سے اس کی شکایت کی۔ آ جاتا ہے وہ، پہلے تو دن چڑھے آتا تھا، اپنی مرضی کا مالک ہے، کسی کی کم ہی سنتا ہے، تم جاؤ شاباش سو جاؤ، ضلع نے اس کے سر پر چادر درست کرتے ہوئے پیار سے کہا۔ آپ ہی آپ کہیں جا رہی ہیں کیا؟ اس نے اس کے نئے ڈریس کو ستائش سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو یہ بس ایسے ہی پہن کر سائز چیک کر رہی تھی، ضلع نے مسکرا کر کہا۔ اچھا آپ آرام کریں، وہ کہتی ہوئی پلٹی جب وہ چونکی۔ مسلسل 3 چھینکوں پر وہ چونک کر واپس مڑی، ضلع نے دانت پیس کر اسے کوسا جو واش روم میں بند اپنی موجودگی کا پتہ دے گیا تھا۔ ضلع مصنوعی مسکرائی۔ وہ میں چھینکی ہوں، واش روم میں کوئی نہیں، ضلع نے ہڑبڑی میں الٹا سیدھا بول دیا۔ ہاں آپ ہی آپ کی ہارون بھائی جیسی آواز کب سے ہو گئی ہے، زری نے منہ پر ہاتھ رکھ کر شرارت سے کہا۔ بھائی باہر آ جائیں، زری نے اپنی آپی کے ہونک چہرے کو دیکھ کر واش روم کی طرف آواز لگائی۔ ہارون ہلکی سی مسکان سے مسکراتا باہر آیا۔ سوری زری ڈیئر، میں اندر شرٹ دھونے چلا گیا تھا، چائے کا داغ لگ گیا تھا تو میرے واش روم کا ٹیپ خراب تھا تو میں ضلع کے واش روم میں آ گیا۔ ضلع بھی انجان ہے کہ میں واش روم میں تھا، یہ اس وقت ڈریسنگ روم میں تھی۔ ہارون نے ضلع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے سنجیدگی سے اپنی اور ضلع کی صفائی دی، جس پر ضلع نے ماتھا پیٹا کہ بہانہ تو صحیح بناتے۔ آئی نو آپ دونوں سچ ہی بول رہے ہوں گے، اس نے دونوں کے گرد گھومتے ہوئے سر ہلاتے ہوئے دونوں کی بات پر تائید کی۔ یہ میرے روم میں آئے تھے زری، میں تو کہیں نہیں گئی نا، ضلع نے اپنی صفائی دی۔ آپ ہی میں کون سا پوچھ رہی ہوں کہ کون کیسے کہاں کیوں آیا، زری نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا میں چلتی ہوں، آپ دونوں پریشان نہ ہو، کہتی ہوئی جلدی سے کمرے سے بھاگی۔ دیکھا میں نہیں کہتی تھی کوئی آ جائے گا، ضلع نے اس کی طرف پلٹ کر غصے سے کہا۔ سوری جانو، ہارون نے مسکراتے لہجے میں کہہ کر اسے تپایا۔ ایک تو آپ مجھے ان چیپ نیم سے مت پکارا کریں اور نکلے یہاں سے، اس سے پہلے کہ تائی امی آئیں یا ارم آنٹی نکلنے کی کریں یہاں سے، ضلع نے کہتے ہی اس کا ہاتھ پکڑا اور دروازے سے باہر کیا۔ گڈ نائٹ ہتھیلی پر چوم کر اس کی طرف پھونک مار کر کہتی وہ جھٹ سے دروازہ بند کر گئی تھی۔ پیچھے وہ دانت پیس کر بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ریس ہو جائے، حسیب نے بائک پر بیٹھتے ہوئے اس سے ایکسائٹیڈ سے انداز میں پوچھا۔ نو، تمہاری طرح چھڑا چھانٹ تو ہوں نہیں، میری زری میرا انتظار کر رہی ہوگی، سو میں نہیں لگا سکتا ریس، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے قطعیت سے کہا۔ لگتا ہے تم ڈر گئے پچھلی بار کے ہارنے سے، کم آن، یہ ہار جیت تو قسمت والوں کو ملتی ہے، سو دل چھوٹا مت کرو اور ریس لگاؤ، 10,000 ملیں گے ہم دونوں میں سے جو جیتا اسے، حسیب نے آئی برو اچکاتے ہوئے کہا۔ نو، اس نے ایٹیٹیوڈ سے لہجے میں کہا۔ تجھے بھابھی کی قسم، تیری تو اب اگر بھابھی کی قسم دی تو یہاں کھڑا ہوگا نا وہیں قبر بنا دوں گا، سمجھے؟ ازمار نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ کر اس کا سر بائک پر مارتے ہوئے غصے سے کہا۔ آئی ایم سوری، اب میرے باپ کی توبہ جو تجھے بھابھی کی قسم دو، چھوڑ دے ذلیل انسان، چھوڑ دے، حسیب نے دہائی دیتے ہوئے اپنی گردن آزاد کروائی۔ اس بار بخش دیا، آئندہ کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ آف کورس جان سمجھ گیا، حسیب نے دانت پیس کر کہا۔ آ جاؤ اگر ریس لگانی ہے تو، اس نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ خبیث انسان، اگر لگانی تھی تو مجھ سے اتنے ترلے منتیں کیوں کروائیں؟ جواباً اپنی زج کرتی مسکان سے وہ بائک سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ سپیڈ سلو کرتا حسیب کو آگے بڑھنے کا موقع دے رہا تھا، جس کی باتیں کھل چکی تھی خود کو آگے بڑھتے دیکھ کر۔ ازمار مسکرایا۔ حسیب کافی آگے بڑھ گیا تھا جب وہ سپیڈ بڑھاتا اس سے آگے آیا۔ حسیب نے بے چارگی سے اپنی جیب کو دیکھا۔ یہ تو جیت جائے گا، حسیب نے کہتے ہی بائک کو فل سپیڈ پر چھوڑا، اس سے آگے نکل گیا۔ پیچھے پلٹ کر وہ مسکرایا کہ شاید ازمار ہار گیا ہے۔ ازمار نے زج کرتی مسکان سے منٹوں کا سفر سیکنڈوں میں طے کیا اور بہت آگے نکل گیا۔ بھلا اس سے کوئی جیت سکا تھا؟ وہ خود اگلے بندے کو آگے بڑھنے کا موقع دیتا تھا، پھر جب اس آدمی کو لگتا وہ جیت جائے گا تب آگے نکل جاتا کہ اسے لوگوں کو زج کرنے میں مزہ آتا تھا۔ حسیب مقررہ جگہ پر پہنچا جہاں وہ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے لیٹنے سے انداز میں بیٹھا مسکراتا اس کا آدھا خون خشک کر چکا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا جس کا مطلب سمجھ کر حسیب ہڑبڑایا۔ آئی ایم ویٹنگ، اس نے مسکراتے لہجے میں ہاتھ ہلایا۔ آدھے آج لے لو، آدھے کل دے دوں گا پکا، حسیب نے رونے والے انداز میں بے چارگی سے کہا۔ ہیو آل دا منی آن مائی پام، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں ہے نا، حسیب نے رونے والے لہجے میں کہا کہ شاید ترس کھا لے، لیکن ازمار کہاں کسی کی سنتا تھا۔ ازمار نے ہاتھ کو بھینچا اور اس کی پاکٹ سے جھٹ سے والٹ نکالا، اس میں سے 5,000 کے 2 نوٹ پکڑتا اس کا ہاتھ سیدھا کرتا اس پر والٹ رکھتا بائک سٹارٹ کر چکا تھا بنا اس کے صدمے سے کھلے منہ کو دیکھے۔
पिछली बार मैं जानबूझकर हारा था जानी, वो मुस्कुराती आंखों से कहता, बाइक को फुल स्पीड पर छोड़ता जा चुका था। घटिया इंसान, हसीब ने सदमे से वॉलेट चेक करते हुए कहा और बाइक पर बैठा। उसे लगा था यह वाली रेस शायद जीत जाएगा और अजमार से 10,000 लेकर अपनी महबूबा के लिए गिफ्ट लेगा, लेकिन हाय रे लालच, जो थे वो भी गंवा बैठा था। रोड पर ख्वाजा सरा को वो पैसे देता उसे बताना नहीं भूला था कि ये शर्त के पैसे हैं। उस ख्वाजा सरा ने झट से उससे पैसे छीने और उसे दुआएं देता पलट गया। पूरे घर पर तारीकी छाई हुई थी, सब दरवाजे खिड़कियां बंद थीं। वह आसानी से दीवार पर चढ़ता नीचे कूद चुका था। आराम से दरवाजा डुप्लीकेट चाबी से खोलता वो सीटी बजाता हुआ अंदर आया, लेकिन सीढ़ियों पर वाइट गुलाबी सूट में बैठे वजूद को देखकर वो वहीं ठिठक कर रुका। वो रेलिंग से सर टिकाए नींद में चली गई थी। उसने ताज्जुब से सर झटका। उसे झुककर गोद में उठाता वो आहिस्ता से सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे में लाया। उसे आहिस्ता से बेड पर लिटाता वो हल्का सा हंसा। वो बिल्कुल बच्चों की तरह नीम व होठों से सोई, बहुत प्यारी लगी। आहिस्ता से उसकी चमकती लोंग पर होंठ रखता वो हल्का सा हंसा और उसके साथ दराज होता उसे अपने बाहों में कसता। उसके सर पर होंठ रखता वो अपनी डार्क ग्रीन आइज बंद कर गया था। जरवा ने उसके सोने का यकीन होने के बाद आहिस्ता से थोड़ी सी आंखें खोलकर उसे देखा। वो देर तक मुस्कुराती नमी लिए आंखों से उसका चेहरा देखती रही। फिर वो आहिस्ता से ऊपर उठती उसके नाक पर होंठ रखकर नीचे हुई। उसे जी भर कर देखने के बाद वो सो चुकी थी। अजमान ने मुस्कुराते हुए आंखें खोली। अब वो मुस्कुराती आंखों से उस सादी सी दीवानी सी लड़की को देखता रहा कि जानता था वो जाग रही थी, इसलिए उसने सोने की एक्टिंग की थी। उसे मजबूत बाहों में भींचता वो हल्की सी मुस्तकिल मुस्कान से देर तक अपनी आंखों को ठंडक पहुंचाता रहा उसके दीदार से। वाह वाह दादी, ये बहुत प्यारे हैं। जैनी जो उनके लिए चाय लेकर आई थी उन्हें मुख्तलिफ किस्म के जेवरात बेड पर रखे देखकर हैरत से पूछा। दादी मुस्कुराई। दादी ये मैं ले लूं? उसने चमकते हुए खूबसूरत हार को देखकर दादी से पूछा। नहीं, ये वाला जरी के लिए है। उन्होंने हार को मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए कहा। दादी मुझे नहीं पता, ये मैं लूंगी, आप जरवा को कोई और दे दें। जैनी ने जले हुए लहजे में कहा। ये जरवा के लिए उसकी माँ ने दिया है, उन्होंने गुस्से से कहा। जैनी पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। किचन में चाय बनाती जरी को घूरती वो गार्डन में चली गई जहां उसकी जबरदस्त टक्कर हुई थी अंदर आते माज से। माज ने उसे गिरने से बचाने के लिए मजबूत हाथों में थामा। जैनी ने चौंक कर उसे देखा जो व्हाइट पैंट पर ब्राउन हाफ स्लीव शर्ट पहने काफी हैंडसम लग रहा था। तुम ठीक हो? माज ने उसे अपनी तरफ देखते देखकर प्यार से पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ। जैनी ने अपना हाथ उसके हाथ से निकालते हुए आहिस्तगी से कहा। इट्स ओके डियर, वैसे भी अब तो सारी जिंदगी तुम्हें मैंने ही तो संभालना है, माज मुस्कुराते हुए लहजे में कहकर आगे बढ़ गया। वो शाइस्ता बेगम को लेने इतना बुरा भी नहीं है अजमार से, जैनी ने उसे देखते हुए खुद से कहा। वो चौंकी। सामने ही वो मोबाइल कान से लगाए किसी से बातें कर रहा था। एक हाथ पॉकेट में घुसाए दूसरे से फोन को कान से लगाए वो कई लड़कियों के दिलों की धड़कन था। जैनी आहिस्ता से उसकी तरफ बढ़ी। तुमने कह दो मैंने छोड़ दिया है सिंगिंग करना। नो, मेरा नंबर किसी को मत देना। वो चुप हुआ। तो कह दो कि वो अब सिंगिंग नहीं करेगा। ओके बाय। उसने जैनी को सामने खड़े देखकर फोन बंद किया। तुम बता सकते हो मोहब्बत क्या है? जैनी ने उससे पूछा। वो मुस्कुराया और उसके नजदीक आया। जैनी, मोहब्बत ये नहीं कि कोई आपको खूबसूरत लगता हो या कोई आपका ख्याल रखता हो तो उसे आपसे या आपको उससे मोहब्बत है। मोहब्बत ये वो जज्बा है जो हर किसी के दिल में नहीं उतरता। वो कहता हुआ चुप हुआ, फिर बोला। तुम आगे बढ़ो, अपना मुस्तकबिल बनाओ। माज अच्छा लड़का है, अपना बिजनेस सेट कर चुका है। आई होप वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अजमार ने किचन की खिड़की से नजर आती जरवा को देखकर संजीदगी से कहा, जो दुपट्टा सर पर अच्छी तरह ओढ़े चाय को कपों में डाल रही थी। जैनी ने उसकी नजरों के ताकुब में देखा, फिर उसे देखा जो चमकती नजरों से उसे देख रहा था। जैनी ने सर हिलाया। तुम ठीक कहते हो, हम अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो भी हमें चाहे। जैनी ने हल्की सी मुस्कान से सर हिलाते हुए कहा। वो कहती हुई अंदर चली गई। पीछे अजमार ने जाती जैनी की पुश्त को तासुब से देखा। अल्लाह करे तुम हमेशा खुश रहो, उसने दिल में कहा, फिर जरी की तरफ बढ़ा। जरवा, हम दोनों एक से लहंगे लेंगे, क्या ख्याल है तुम्हारा? जिले ने सोफे पर उसके साथ बैठते हुए पूछा। अभी मैं लहंगा नहीं पहनूंगी, मैं मैनेज नहीं कर सकती ना, जरवा ने बेबसी से कहा। उफ, तुम ना एक नंबर की बोर पर्सन हो, जिले ने उसके हाथ से चाय लेकर पीते हुए नाक चढ़ाकर कहा। जिले आपी, आप ना सी ग्रीन टेल गाउन लेना, आप पर ना बहुत सूट करेगा। निवाल ने उनके पास आकर बैठते हुए एक्साइटेड से अंदाज में अपनी राय दी। हाँ वैसे कह तो तुम ठीक रही हो, मैं यही लूंगी, अब तुम्हारी बात थोड़ी ना टालूंगी।
जिले ने चाय से सिप लेते हुए निवाल को खुश किया। सर्वा मुस्कुराते हुए उन दोनों को जोरों शोर से डिस्कस करते हुए देख रही थी। जैनी भी उनके करीब बैठ गई थी। बातों में हिस्सा लेती वो पहले वाली जैनी ही लग रही थी। जरवा अजमार को कमरे में जाते देखकर उसके लिए चाय लेने किचन में चली गई। आपने शर्ट क्यों उतारी हुई है? शर्ट तो पहने ना, जरवा ने रुख पलटते हुए लज्जाए हुए लहजे में कहा। अजमार जो नहाकर वॉशरूम से बाहर आया था, टावल से पानी की कतरे खुश कर रहा था। जब मासूम सी शर्मीली सी आवाज पर वो पलटा और जरी की तरफ देखकर हल्के से हंसा। ओ माई गॉड जरवज, यू आर अशेम्ड, उसने मुस्कुराते लहजे में उससे पूछा। हाँ तो शर्माऊंगी ही ना जब आप शर्ट नहीं पहनेंगे तो, उसने मासूम से लहजे में कहा। ओके आप पलट सकती हैं, मैंने शर्ट पहन ली है, उसने बिना शर्ट के बटन बंद किए उससे मुस्कुराते लहजे में कहा। जरवा आहिस्ता से मुड़ी। आपने शर्ट के बटन क्यों बंद नहीं किए? उसने खफगी से पुर लहजे में पूछा। माई हार्ट, आप बंद कर दो ना ये बटन, उसने उसकी तरफ बढ़ते हुए आहिस्ता से कहा। लेकिन मैं तो चाय लेकर आई हूँ आपके लिए, उसने चाय का कप उसकी तरफ करते हुए मासूमियत से कहा। ये यहाँ रखें और पहले बटन बंद कर दे मेरी शर्ट के, उसने चाय का कप उससे लेकर मेज पर रखते हुए मुस्कुराते लहजे में कहा। जरवा ने हिचकिचाते हुए हाथ उसकी तरफ बढ़ाए। वह आहिस्ता से उसके शर्ट के बटन को छूती, मोहब्बत से बंद करती। अजमार का दिल जोरों से धड़का गई थी। वो उसके दिल की भी धड़कन बखूबी सुन सकता था। जरवा आप मुझे इतनी प्यारी क्यों लगती हैं? उसने आहिस्ता से उसकी तरफ झुककर नरमी से पूछा। जरवा धीमे से मुस्कुराई। ये आप अपने दिल से पूछे ना, उसने उसकी तरफ देखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट से कहा। अजमार ने सर हिलाते हुए उसे अपनी मजबूत बाहों में भरा। जरवा मुझे समझ नहीं आती, मुझे इश्क कैसे हो गया? मैं तो इन सब चीजों में पड़ने वाला इंसान नहीं था। फिर आपको देखकर मैं क्यों खुद को भूल जाता हूँ? आप में मुझे अपना आप दिखने लगता है। आप दिल में धड़कती हुई महसूस होती हैं। वो धीमे से अपना हाल उस पर आश्कार कर रहा था। जरी ने आहिस्ता से अपने हाथों में उसका खूबसूरत चेहरा भरा। आप हैं तो जरी है, आप नहीं तो जरी का वजूद इस दुनिया में बेकार है अजमार, वो धीमे से कहती उसका नाम ले गई थी। अजमार को अपने कानों में मिठास सी घुलती महसूस हुई थी। जरवा आप एक बार फिर से मेरा नाम पुकारें, उसने उसकी नाक से अपनी नाक जोड़ते हुए धीमे से लहजे में फरमाइश की, जिस पर जरवा ने हल्की सी मुस्कान से उसके सीने में अपना मुंह छुपाया था। भाभी ये ड्रेस आपके लिए अम्मी ने भेजा है, रात को आपने ये पहनना है। निवाल ने खूबसूरत फेरोजी लाइट पिंक कॉम्बिनेशन का टेल ओपन गॉन उसके बेड पर ढेर करते हुए कहा। क्या ये चची अम्मी ने भेजा है, वो भी मेरे लिए? जरवा ने हैरत से निवाल से पूछा। हाँ जी, आपके शोहर साथ लेकर गए थे मम्मा को, और मम्मा की पसंद का ड्रेस लिया है उन्होंने आपके लिए। निवाल ने उसके सामने से चेहरे को रश्क से देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। जरवा ने हैरत से सूट पर हाथ फेरा। और आप ही का ड्रेस? जरवा ने निवाल से पूछा। दादी से 2 लाख का चेक लेकर निकल चुकी हैं हारून भाई के साथ, निवाल ने बेड पर बैठते हुए मुस्कुराकर उसे बताया। उफ, आप ही भी ना अपना पैसा खर्च नहीं करेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। जरवा के लहजे में अपनी बहन के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। मोइस की आवाज पर वो दोनों उसकी तरफ मतवज्जा हुई। आप लड़कियों को किसी की पीठ पीछे बातें करने के अलावा और कोई काम नहीं होता? मैंने आधा घंटा पहले तुम्हें अपने लिए चाय लाने को कहा था, क्यों नहीं बनाई? मोइस ने दोनों से कहते हुए आखिर में निवाल से तहकम भरे लहजे में पूछा, जिस पर उसने घूर कर उसे देखा। बात सुनो। सुनाए, वो झट से उसके साथ बैठता हुआ बोला। मैं कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो हुक्म चला रहे हो मुझ पर। जाओ जाकर नौकरानी से कहो, निवाल ने उसे घूरते हुए अच्छे से बावर करवाया। तुम तो हो ही एक नंबर की कामचोर सड़ी सी शक्ल वाली, मोइज ने जरवा के कंधे पर सर रखते हुए मुंह फुलाकर निवाल से कहा। जरवा ने उसे घूरा। पहले अपनी शक्ल देखो काले कव्वे के मुंह वाले, निवाल ने गमो गुस्से से कहा। अरे जाओ जाओ, तुम जैसे बहुत देखे मैंने अपनी खूबसूरती से जलते, मोइज ने लड़ाका अंदाज अपनाया। उफ, तुम दोनों लड़ना बंद कर सकते हो? जरवा ने जिद होते हुए दोनों से पूछा। मैं कहाँ लड़ता हूँ, मैं तो मासूम हूँ। यही है अपने भाई की तरह लड़ाका जो हर वक्त मार धाड़ के लिए तैयार रहती है, मोइज ने सर झटकते हुए मासूमियत से कहा। मेरा शोहर तुम्हें लड़ाका और मार धाड़ वाला लगता है? जरवा ने खफगी से पूछा। अरे मैं आपके शोहर को नहीं, निवाल के भाई को कह रहा हूँ, आप रिलैक्स रहे, उसने जल्दी से जरी को अपनी सफाई पेश की। फॉर यूर काइंड इन्फो, मेरा भाई जरवा भाभी का शोहर है, निवाल ने मसनूई मुस्कान से उसे बावर करवाया। तुम्हें तो पता नहीं किसकी घुट्टी दे दी है फसादन, मेरी जरवा भाभी से लड़ाई करवाना चाहती हो? मोइज ने कमर पर हाथ रखकर मुंह बनाते हुए पूछा। उफ, तुम दोनों अगर ऐसे ही लड़ते रहोगे तो कैसे गुजारा होगा तुम दोनों का? मैं अभी चाचू से कहती हूँ कि कोई जरूरत नहीं इनकी मंगनी करवाने की। जरवा दोनों को धमकी देती हुई कमरे से ही निकल गई। इन दोनों ने तो सर में दर्द करके रख दिया था। उफ, देखा कर दिया ना भाभी को नाराज,
निवाल ने गुस्से से कहा। अगर मेरी मंगनी ना हुई ना तो तुम्हारा कीमा बनाकर रोटी से खा जाऊंगा, आहिस्ता से उसके कान में कहता वो बाहर भागा। उफ, ये इंसान मुझे पागल कर देगा, निवाल गुस्से से बड़बड़ाई। आपी मैं कैसी लग रही हूँ? जरवा ने उसकी तरफ पलटते हुए पूछा। सर पर अच्छी तरह फिरोजी कामदार दुपट्टा लिए, बालों का ऊंचा सा जूड़ा बनाए, डार्क पिंक लिपस्टिक, भारी ज्वेलरी में वो बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत ही प्यारी। जिले ने मोहब्बत भरी नजरों से उसका सजा संवरा रूप देखा और मुस्कुराकर कहा, आपी वो सुबह से घर नहीं आए। उसने हमेशा की तरह फिर से जिले से उसकी शिकायत लगाई। दोनों भाई वलीमा का अरेंजमेंट्स देखने होटल गए हैं, वहीं से हमें ज्वाइन करेंगे। जिले ने मुस्कुराकर उसे तसल्ली दी। पार्लर वाली उसका हल्के काम वाला लाइट पिंक दुपट्टा सेट कर रही थी। बालों को दोनों तरफ से आगे डाले, नीचे से हल्के हल्के रोल डाले, वो हैवी मेकअप में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। टेलगॉन लहंगा उसकी जिसामत पर बहुत सूट कर रहा था। बाजू नेट के थे जो ऊपर से काम वाले, जबकि नीचे से सादा थे, जो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मैं कैसी लग रही हूँ? निवाल ने बालों को एक्स्ट्रा हेयर पिन में कैद करते हुए आईब्रो उचकाकर जरवा से पूछा, जो पर्पल कलर के लहंगा चोली में बहुत ही प्यारी लग रही थी। बालों को नीचे से रोल डाले, माथे पर भारी रोल बनाए, वो भी बहुत खूबसूरत दिख रही थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो, जरवा ने मोहब्बत से उसके सजे संवरे रूप को देखते हुए मुस्कुराकर कहा। जवाबन वो मुस्कुराई। आज रात को उनका वलीमा था जो इमरजेंसी में रखा गया था कि पहले ही बहुत लेट हो गया था। साथ ही जैनी और निवाल की एंगेजमेंट की सेरेमनी भी थी। मेरा भाई तो चांद का टुकड़ा लग रहा है, उसने अजमार को सामने से आते देखकर बड़े भाइयों वाली शफकत से कहा। अजमार व्हाइट शर्ट, ऊपर नीला कोट पहने, गले में नीली ही टाई लगाए, माथे पर ब्राउन बाल बखेरे, डार्क ग्रीन आंखों से अपनी कातिल पर्सनैलिटी से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग लग रहा है, अजमार ने हारून के गले मिलते हुए मोहब्बत से कहा। हारून व्हाइट शर्ट, ऊपर ब्लैक कोट पहने, ब्लैक ही टाई लगाए, वाकया में बहुत हैंडसम लग रहा था। वो एक निहायत गुड पर्सनैलिटी का मालिक था। मकनातीसी कशिश रखता था, हर कोई खींचा चला जाता उसकी तरफ। उफ, मेरा छोटा प्रिंस अपने ब्रो की तारीफ कर रहा है, वाह अमेजिंग। हारून ने उसकी चमकती पेशानी पर शफकत से बोसा देते हुए प्यार से कहा। अजमार जवाबन मुस्कुराया। वो हारून की मोहब्बत से आगाह था कि वो उसे खुद से बढ़कर मोहब्बत देता था। वो दोनों मेन एंट्रेंस पे खड़े थे कि उनकी दुल्हनें अभी रास्ते में थी। जरी को गाड़ी से निकलता देखकर उसके होंठ खुद ब खुद मुस्कुराहट में ढले थे, जो झुकी नजरों से अपने भाई शाजिल का हाथ पकड़े गाड़ी से निकली थी, जबकि हारून ने आगे बढ़कर जिले की तरफ हाथ बढ़ाया था। जिले ने झुके सर से उसके हाथ में अपना सजा हुआ हाथ थमा दिया। अजमार वहीं साकत खड़ा खुद से बेगाना होते उसे खुद में समाता देख रहा था। अजमार, जाओ बच्चे, जरवा को हेल्प करो। दिल साहब के कहने पर वो चौंक कर उन्हें देखता जरी की तरफ अपनी खूबसूरत चाल से बढ़ा, जबकि जरवा का दिल से अपनी तरफ आते देखकर जोरों से सीने में फड़फड़ाया, जैसे अभी निकलकर बाहर ही आ जाएगा। वो आहिस्ता से उसके सामने अपना हाथ करता जरवा समेत कई लोगों को खुद को देखने पर मजबूर कर रहा था। जिले ने शर्माते देखकर उसका हाथ अजमार के हाथ पर शरारत से रख दिया। हारून ने अपनी बीवी की शोखी जी भरकर खुद में समाई। जिले झींप सी गई थी उसे खुद को ऐसे देखते देखकर। वो चारों स्टेज पर बैठे थे। निवाल ने मुंह बसोरकर उसे देखा, जो अपनी कजन की पिक बना रहा था। एक पिक मेरी भी बनाना, निवाल ने अपना सैल उसकी तरफ बढ़ाते हुए तंजिया कहा। जवाबन वो मुस्कुराया। श्योर माई डियर, वो सीने पर हाथ रखकर कहता निवाल को झींपने पर, जबकि नैनी को कहकहा लगाने पर मजबूर कर गया था। उफ, इतनी जेलसी। यकीन रखो शादी तुमसे ही करूंगा माय डियर, आखिर इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, उसने इंतहाई मासूमियत से उसके कान में कहा, जो निवाल को अंदर बाहर से सुलगा कर रख गया था। शक्ल देखो पहले, फिर मुझसे शादी के ख्वाब देखना, निवाल ने तेवरियां चढ़ाते हुए बालों को झटकते हुए एक अदा से कहा। ओ तो फिर ऐसा करता हूँ, नैनी से कर लेता हूँ, तुम तो करोगी नहीं, आखिर मुझ मासूम ने अपना घर भी तो बसाना है ना, निहायत मासूमियत से कहा गया। तुम करके तो देखो, तुम्हारी टांगे ना तोड़ दी तो निवाल अदिल नाम नहीं मेरा, निवाल ने निहायत जले हुए लहजे में कहा। उफ, इतनी मोहब्बत, अगर इतनी मोहब्बत है मुझ मासूम से तो फिर इजहार क्यों नहीं करती, मोइज ने इंतहाई उसके करीब होते हुए आईब्रो उचकाकर गंभीर लहजे में पूछा। निवाल ने चौंक कर उसे अपने करीब होते देखा। वो ब्लैक टू पीस सूट में बहुत हैंडसम लग रहा था। उसे अपनी तरफ मुतवज्जा देखकर निवाल का दिल जोर से धड़का। मुझे आई थिंक आप ही बुला रही हैं, निवाल कहती हुई स्टेज की तरफ भाग गई थी। पीछे वो मुस्कुराता हुआ उसकी पुश्त देखता अपने सवारे हुए बालों में हाथ फेर कर रह गया। इरम, मुबीन, नवीन सब स्टेज पर बैठी आपस में बातें कर रही थी। मुबीन का रवैया जरवा से बेहतर हो गया था कि वो अपने बेटे को अच्छे से जानती थी। वो अपने बेटे की खुशी में खुश थी, जबकि इरम के तासुरात नॉर्मल और संजीदा थे। नवीन तो फूले नहीं समा रही थी अपने बेटे और जिले को देखती। परसों पहले देखा ख्वाब जो सच का रूप धार गया था, उन्हें और क्या चाहिए था।
زینی اپنی فرینڈ کے ساتھ کھڑی کچھ باتیں کر رہی تھی جب ایکسکیوز می کی آواز پر وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو، معاذ نے زینی کو دیکھتے ہوئے ریکویسٹ کی۔ میں آتی ہوں، تم انجوائے کرو، زینی اپنی فرینڈ سے کہتی ہوئی معاذ کے ساتھ ایک ٹیبل کی طرف بڑھی۔ معاذ نے چیئر گھسیٹ کر اسے پیش کی۔ زینی گہرا سانس لیتی ہوئی چیئر پر بیٹھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں اپنی فیلنگ کیسے بیان کروں، آئی ڈونٹ نو۔ زینی اس کے گمبھیر لہجے پر چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے جب پہلی بار آپ کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ مجھے جس کی تلاش تھی وہ میرے آس پاس تھی اور میں پاگل اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈتا رہا۔ معاذ نے تعصب سے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ تلاش؟ زینی نے اچنبھے سے پوچھا۔ آپ جانتی نہیں، آپ ایک بار ٹرپ پر اسلام آباد گئی تھیں، بس وہیں مال روڈ پر آپ کو سرخ ڈریس میں دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ لڑکی تو میرا سب کچھ لے گئی ہے۔ آپ کو بہت ڈھونڈا لیکن آپ کو نہیں ملنا تھا، سو آپ نہیں ملی۔ میں باہر رہا ہوں، آپ جانتی ہیں، آپ کے گھر میں بچپن میں آیا تھا، بعد میں کبھی نہیں گیا۔ وہ دھیمے سے زینی پر انکشاف کرتا زینی کو ساکت کر گیا تھا۔ زینی اسے حیرت سے دیکھتی جا رہی تھی۔ پھر امی نے ذروا کے لیے فورس کیا، میں مان گیا کہ منگنی کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن شادی کے بارے میں نے نہیں سوچا تھا کہ میرے دل میں تو آپ تھیں۔ پھر امی نے نوال کے لیے فورس کیا تو میں نے سوچا منگنی ہی تو کرنی ہے، ذروا سے نہیں تو نوال سے کر لیتا ہوں، لیکن جب آپ کو میں نے اپنے سامنے دیکھا تو چونک گیا کہ میں آپ کو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا وہاں جہاں آپ تھیں۔ آگے آپ جانتی ہیں کیا سچویشن ہوئی۔ معاذ نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ زینی نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ زینی آپ بس خوش رہا کریں، ہنستی کھلکھلاتی ہوئی جیسے روڈ پر اپنی دوستوں کے ساتھ مستی کرتی مجھے بھا گئی تھی۔ میں آپ کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ معاذ نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر التجا کی ہو جیسے۔ زینی کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ واقعی اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں، وہ فیصلہ کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ آپ کو میری ذات سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں خود کو آپ کے لیے کافی سدھار چکا ہوں، باقی آپ میری زندگی میں آئیں گی تو آپ سدھار دینا، معاذ نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، جس پر زینی مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑاتی اٹھ کر بھاگی تھی۔ پیچھے معاذ مسکرا کر رہ گیا۔ دور بیٹھے ازمار کے ہونٹوں پر بھی ایک ہلکی سی مطمئن سی مسکراہٹ چمکی تھی۔ اسٹیج پر اب سب مہمان سلامیاں دے رہے تھے۔ نوین نے 2 سونے کے موٹے کڑے ضلع کو اور 2 ذروا کو پہنائے کہ یہ ان کی ماں کی نشانی تھے۔ مجھے لگتا ہے میری لپسٹک لائٹ ہے، ضلع نے منہ بسوڑتے ہوئے ہارون سے کہا۔ ہارون نے غور سے اس کے ڈارک لپسٹک سے سجے ہونٹ دیکھے، پھر ہلکی سی مسکان سے اسے دیکھا۔ کوئی حال نہیں ضلع، تمہارا اس سے زیادہ ڈارک کوئی لپسٹک نہیں ہو سکتی، ہارون نے سر ہلاتے ہوئے تعصب سے کہا۔ ہو سکتی ہے، اگر تمہارا خون پی جاؤں تو، ضلع نے دانت پیس کر کہا۔ پی جاؤ، نیور مائنڈ، اس نے دھیرے سے گمبھیر لہجے میں اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ ضلع سٹ پٹا سی گئی تھی اس کے گمبھیر لہجے پر۔ وہ نظریں چراتی سامنے پیار دینے والی آنٹی کی طرف جلدی سے متوجہ ہوئی۔ بھابھی کو کیا دو گے گفٹ میں؟ حسیب نے ازمار سے تجسس سے پوچھا۔ منہ بند رکھو اور سامنے کی طرف دیکھو تاکہ تمہاری تصویر اچھی ہے، ورنہ کل کو میرے بچے ڈر گئے تو کہ یہ کارٹون کون ہے؟ ازمار نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے اسے جواب دیا۔ سامنے ہی ذروا اپنی دوست کو گھوم کر اپنی ٹیل گون فراک دکھا رہی تھی، جس پر ازمار نے جلدی سے گھومتی ہوئی زری کی پک بنائی، جس سے اس کا بہت اچھا پوز بنا تھا۔ اف بس کر دے، بھابھی کو تارنا، نظر لگائے گا کیا اب؟ حسیب نے اس کے کندھے پر جھانپڑ مارتے ہوئے کچھ دیر پہلے ہوئی بے عزتی کا بدلہ چکایا۔ نظر تم جیسے بد نظروں کی لگتی ہے، اس نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ سلامیوں اور گفٹس کے بعد زینی اور نوال کی انگیجمنٹ کی سیریمنی پوری کی گئی۔ عدیل صاحب نے معیز کو رنگ پہنائی تو ذوالفقار صاحب نے معاذ کو۔ شائستہ بیگم نے نوال زینی کو خود ہی رنگ پہنائی، جس پر معیز منہ بسور کر رہ گیا۔ شائستہ نے رنگ کے بعد دونوں کی ہتھیلیوں پر 1-1 لاکھ کا کیش رکھا۔ ازمار نے ذروا کو دیکھا جو نادیہ بیگم کے گلے لگی سب کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ نادیہ بیگم نے دونوں بہنوں کو 3-3 بھاری ہار دیے تھے اور ادریس صاحب نے ضلع ذروا کو 5-5 لاکھ کے چیک دیے۔ انہوں نے ذروا سے معافی مانگ لی تھی اپنے غلط فیصلے کی اور اس مصنوعی دھمکی کی۔ انہوں نے ذروا کو نادیہ کو طلاق دینے کی دھمکی دی تھی، وہ انہوں نے بس مصنوعی دھمکی دی تھی کہ وہ راضی ہو جائے۔ وہ راضی نہ بھی ہوتی تو بھی انہوں نے نادیہ بیگم کو طلاق نہیں دینی تھی۔ یہ سب انہوں نے فرزانہ بیگم کے دباؤ میں آ کر کہا تھا۔ کب سے تمہارا انتظار تھا، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ ہارون نے اس کے گلے ملتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ بس کچھ ارجنٹ کام آ گیا تھا، آپ کو بہت بہت مبارک ہو ہارون بھائی۔ ویسے لڑکی آپ نے اپنی جیسی نہیں ڈھونڈی، روحان نے سجی سنوری ضلع کو دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا، جس نے ہاتھ کا موقع بنا کر اسے مارنے کا اشارہ کیا تھا۔ نہیں یار، میری بیوی جیسی شاید ہی کوئی اور ہوگی۔ ہارون کی بات پر ضلع نے طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ اف، یہ کہاں سے آ گئی؟ ضلع نے رابیل کو ریڈ ساڑی میں دیکھ کر غصے سے بڑبڑائی۔ ریڈ ساڑی میں لمبے بال کھولے، ڈارک ریڈ لپسٹک لگائے وہ بہت ہی حسین لگ رہی تھی۔
डॉक्टर जिले मुबारक हो तुम्हें, राबेल ने मसनूई मुस्कान से कहा। खैर मुबारक डॉक्टर राबेल, आपकी दुआओं से ही तो ये दिन मेरी जिंदगी में आया है, जिले ने जबरदस्ती उसके गले रखते हुए कहा। राबेल ने मुंह बनाया। हारून कहाँ है? राबेल ने इधर उधर देखते हुए उसके बारे में पूछा। वो तो वॉशरूम में चले गए हैं, जिले ने बड़ा सा झूठ बोला। आज के दिन तो झूठ मत बोलो, वो सामने खड़े हैं, मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ, राबेल नखुवत से कहती हारून की तरफ बढ़ गई, बिना जिले का शौक से खुला मुंह देखे। ये मेरी सोकर ना हॉस्पिटल में जान छोड़ती है ना घर पर, इसकी शादी जल्द ही किसी से करवानी होगी मुझे, जिले ने संजीदगी से सोचा। जरवा ने उसे देखा जो उसके सामने खामोश सा बैठा था। आप बोल क्यों नहीं रहे? जरवा ने परेशानी से पूछा। वो मुस्कुराया। जरवा प्लीज आप इतना सजा संवरा मत करें, मुझे डर लगता है आपको देखते हुए। उसने उसकी मेहंदी से सजे हाथों को अपने मजबूत हाथों में लेते हुए गंभीर लहजे में कहा। वो धीमे से हंसी। और अगर यही सब कुछ मैं आपसे कहूँ कि आप भी इतना तैयार होकर घर से मत निकला करें, लड़कियां नजर लगा देती हैं तो? जरवा ने उसे देखते हुए शरारत से कहा, जिस पर उसकी आंखें डार्क ग्रीन हुई थी, उनमें वाज़ेह चमक देखी जा सकती थी। आपका हुक्म सर आंखों पर। जरवा उसके लहजे पर घबराई। आप ऐसे तो ना देखें, जरवा ने हाथ उसके हाथ से निकालते हुए जल्दी से कहा। तो फिर कैसे देखूं? उसने शरारत से पूछा। आप नजरें नीची कर लेना, मुझे शर्म आती है ऐसे, जरवा ने सर झुकाए मुस्कुराते हुए लहजे में कहा, जिस पर अजमार ने उसे अपनी तरफ खींचा। जरवा ने हैरत से उसे देखा, जिसके नकूश में उसके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत थी। जरवा मेरा दिल करता है आप मेरे शोल्डर पर हाथ रखकर मेरे साथ डांस करें, तन्हाई हो हमारा साथ और चारों तरफ सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत हो, अजमार ने उसके सर पर होंठ रखकर शिद्दत से कहा। जरवा ने चौंक कर उसे देखा। आप सच में मेरे साथ डांस करना चाहते हैं? जरवा ने हैरत से उसे देखते हुए नरम से लहजे में पूछा। उसने जवाबन अपनी गरीन आंखें उसके होंठों पर रखी। जरवा ने हैरत से नमी लिए आंखों से उसकी आंखों पर हल्का सा बोसा दिया। मैं इस ड्रेस में आपके साथ डांस नहीं कर सकती ना, और मुझे डांस करना आता भी नहीं है, जरवा ने बेचारगी से कहा। अजमार को उसके होंठ अपने नाक पर महसूस हुए। वो सर उठाता हुआ मुस्कुराया। जरवा उसे कबर्ड की तरफ जाते देख रहा आहिस्ता से बेड से उठी। टेलगॉन फ्रॉक में वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो एक नीले रंग का बॉक्स पकड़े उसकी तरफ आया। ये आपके लिए, उसने उसकी तरफ बॉक्स बढ़ाते हुए कहा। जरवा ने बॉक्स को पकड़कर हैरत से खोला। डब्बे में एक ब्लैक कलर की व्हाइट नगों वाली मैक्सी को देखकर जरवा हैरत से उसकी तरफ पलटी। ये? जरवा ने पूछा। आपके लिए, मुझे ये शॉप में बहुत अच्छी लगी सो आपके लिए ले आया, आप इसे रूम में पहन सकती हैं, उसने धीमे से कहा। जरवा ने पैरों तक आती ब्लैक खूबसूरत मैक्सी को देखा। गोल गला बिल्कुल सादा था, लेकिन बॉर्डर पर बहुत हल्का सा नफीस काम किया हुआ था। बाजू भी फुल नेट के थे। वो एक आइडियल मैक्सी थी। वो बाहर भी पहन सकती थी, लेकिन अजमार जानता था वो कितनी शाय है। मैं कैसे ये पहनूंगी, मुझे शर्म आएगी, जरवा के खफकी भरे लहजे पर वो खुलकर मुस्कुराया। इट्स ओके, मत पहने, जैसे आपको ठीक लगे, उसने उसे थामते हुए मोहब्बत भरे लहजे में कहा। जरवा ने हैरत से उसे देखा, जो हर हाल में उसका साथ देता था, फिर वो कैसे उसकी ख्वाहिश को रद्द कर सकती थी? हरगिज नहीं। मैं पहनूंगी, जरवा ने डब्बा पकड़ते हुए शर्माए हुए लहजे में कहा। मैं कैसी लग रही थी आज? जिले ने उसके सीने से सर उठाकर मुस्कुराते हुए लहजे में पूछा। दुनिया की सबसे खूबसूरत ब्राइड, हारून ने नींदराज होकर बैठते हुए कहा। सच्ची? जिले ने उसके बालों को उंगलियों से बखेरते हुए पूछा। मुच्ची मेरी जान, हारून ने कहते हुए उसे मजबूत बाहों में कसा। राबेल पर वो रेड साड़ी सूट नहीं कर रही थी, है ना? जिले ने उसके नकुश को देखते हुए आईब्रो उचकाकर पूछा। जिले, राबेल कहाँ से आ गई हम दोनों में? हारून ने हैरत से पूछा। बस आ गई, वो कहाँ जान छोड़ती है तुम्हारी, जिले ने मुंह बनाते हुए कहा। जिले, उसकी एंगेजमेंट अपने कजन से हो गई है, तकरीबन 3-4 दिन पहले। मैं गया भी था तकरीब में, हारून ने उसके बाल मुंह से पीछे करते हुए उसे तसल्ली दी। तुम्हें बुला लिया, लेकिन मुझे नहीं बुलाया उस राबेल की बच्ची ने, जिले ने दांत पीस कर कहा। उफ जिले, और कितने गुना झाड़ोगी उसके? हारून ने शरारत से पूछा। मैं क्यों गुना झाड़ूंगी उसके? मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए, जिले ने मुंह बसोरकर खफगी से कहा। जिले, तुम्हारा शोहर सिर्फ तुम्हारा है, राबेल जैसी 10 भी आ जाए तो जिले की जगह कोई नहीं ले सकती, जो हारून अहमद के दिल में सिर्फ जिले के लिए है। हारून ने उसका चेहरा हाथों में लेते हुए मोहब्बत से कहा, फिर आहिस्ता से झुककर उसके माथे पर होंठ रखता वो जिले को शर्माने पर मजबूर कर गया था। जिले ने झट से हारून के सीने में चेहरा छुपाया, जिस पर हारून के होंठों पर बहुत प्यारी सी शरारती मुस्कान चमकी। कमरे में चारों तरफ फैली चांदनी उनकी मोहब्बत की गवाह बनती जा रही थी। अजमार ने चौंक कर उसे देखा, जो फ्राक को चुटकियों में पकड़े लंबे बालों पर ब्लैक कढ़ाई वाली चादर ओढ़े कंफ्यूज सी नजरें झुकाए खड़ी थी। अजमार मुस्कुराया था। जरवा, आप मेरे साथ डांस करेंगी? उसने एक घुटने के बल बैठते हुए उससे पूछा।
اس نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ آہستہ سے رکھا۔ ازمار ہنوز بیٹھے اس کے ہاتھ کو ہونٹوں سے لگاتا مسکرایا۔ جواباً وہ بھی مسکرائی تھی۔ ازمار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کندھے پر رکھا اور اپنا ہاتھ اس کی کمر میں رکھ کر اسے خود سے قریب ترین کیا۔ وہ آہستہ سے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھتے ہوئے گنگنایا تھا۔ ضرور نیم و ہونٹوں سے اس کے عشق پر خدا سے شکر گزار تھی، جس نے پل میں اسے اتنا کچھ دے دیا تھا کہ اس کا دامن تنگ پڑنے لگا تھا۔ ضرور نے نمی سے چمکتی آنکھوں سے اس کی ٹھوڑی پر ہونٹ رکھے، پھر ناک کی نوک پر رکھتی وہ کوئی دیوانی ہی دکھتی تھی۔ ازمار اپنے نقوش کو مغرور ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا جو ضرور کے میٹھے سے لمس پر مسکرا اٹھے تھے۔ ازمار نے اس کی چادر اترے بالوں پر کئی بار محبت سے ہونٹ رکھے، اسے سینے میں چھپائے وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ مجھے آپ کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر دور تک سفر کرنا ہے۔ ازمار کو اس کے ہونٹ اپنے سینے پر ہلتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ واٹ؟ ازمار نے حیرت سے اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، مجھے آپ کے ساتھ بائک پر بیٹھنا ہے، ابھی اسی وقت۔ ضرور نے پیر پٹک کر ضد کی۔ ضرور، اس نے حیرت سے نکلتے ہوئے اس کا نام پکارا۔ آپ میری خواہش پوری نہیں کریں گے؟ اس نے آہستہ سے خفگی سے پر لہجے میں پوچھا۔ آپ اس ڈریس میں بائک پر بیٹھیں گے؟ اس نے میکسی کو دیکھتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ وہ جواباً جھیپ سی گئی تھی۔ کیوں فون کیا ہے تم نے؟ اپنی طرح ویلا سمجھا ہوا ہے مجھے؟ نیوال نے خفگی سے اسے پوچھا۔ تو میری جان، آپ کون سا کھیتوں میں ہل چلا رہی ہیں جو آپ بہت ہی مصروف اور میں بہت ہی ویلا ہوں؟ معز نے نیند دراز ہوتے ہوئے طنز سے پوچھا۔ سو رہی تھی میں، اس نے دانت پیس کر کہا۔ اف، لوگ ہماری نیندیں اڑائے خود چین کی نیند سو رہے ہیں، خدا کیا کیا جا سکتا ہے ایسے بے حس لوگوں کا؟ معز نے تعصب سے کہا۔ تم نے یہی بات کرنی تھی تو کر لی، کروں اب فون بند؟ نیوال کی دھمکی پر وہ سیدھا ہوا۔ کر کے تو دکھاؤ، اگلے 5 گھنٹوں میں تمہارے کمرے میں ہوں گا، اس نے بھی جواباً دھمکی دی۔ 5 گھنٹوں میں؟ کیا تم آؤٹ آف کنٹری میں ہو جو تمہیں آتے ہوئے 5 گھنٹے لگ جائیں گے؟ اس نے طنز سے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ تو میں اپنی نیند پوری کر کے آؤں گا نا، سمجھی؟ معز نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اف، انتہائی نکمے انسان ہو تم، نیوال نے خفگی سے کہا۔ تم پر گیا ہوں میری جان، ویسے آج بہت پیاری لگ رہی تھی تم، معز نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ آ گیا خیال تمہیں؟ نیوال آنکھیں بند کر کے پوچھنے لگی۔ ہاں، بس ہونے لگا تھا تو جھٹ سے تمہارا چہرہ نظروں میں آ گیا، پھر میں نے سوچا فون پر ہی تعریف کر دیتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن آگے سے گہری خاموشی پر اس نے دانت پیسے۔ نیند کی دیوانی لڑکی کبھی میری بھی تو دیوانی بنے گی، معز فون بند کرتے ہوئے بڑبڑایا۔ وہ دونوں بائک پر بیٹھے تھے، بائک کو وہ سلو سپیڈ پر رکھے ہوئے تھا، روڈ پر کوئی گاڑی آتے جاتے دکھائی دے رہی تھی۔ ضرور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ضرور یلو لانگ شرٹ بلو کیپری پہنے ہوئے تھی جبکہ وہ فل بلیک ڈریس میں تھا۔ آپ جب بائک ڈرائیو کرتے تو آپ کے بال ہوا سے اڑتے تو مجھے یہ منظر سب منظروں سے زیادہ پیارا لگتا ہے، ضرور نے بہت دھیمے سے کہا تھا، لیکن سننے والے نے سن لیا تھا۔ اس کے کٹاؤ دار ہونٹوں پر بہت پیاری مسکراہٹ آئی تھی کہ وہ لڑکی اس کا سب کچھ بن چکی تھی۔ ان کے سامنے اچانک سے ایک گاڑی آ کر رکی تھی۔ ازمار نے تیزی سے بائک روکی۔ ضرور نے خوف سے اس کا کندھا دبوچا۔ سردار اور لالا کو گاڑی سے نکلتے دیکھ کر ازمار ایک ادا سے بائک سے اترا۔ ضرور اس کے پیچھے تقریباً چھپ سی گئی تھی۔ اف، کہاں گم تھے لڑکے، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، سردار نے اس کے قریب آتے ہوئے خوشی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جبکہ لالا نخوت سے دونوں کو گھور رہا تھا۔ خیریت سردار صاحب؟ ازمار نے آئی برو اچکا کر پوچھا۔ تمہاری امانت جو تمہیں لوٹانی تھی سونے شہزادے، سردار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسی امانت؟ اس نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے پوچھا۔ تمہارا نکاح نامہ، سردار نے نکاح نامہ گاڑی سے نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اب کیا فائدہ؟ ازمار نے انہیں گھورتے ہوئے پوچھا۔ تو سونے، اس میں ہماری کیا غلطی؟ تم نے مانگا نہیں، ہمیں یاد نہیں رہا، سردار نے خوش اخلاقی سے کہا، جس پر وہ مسکرایا۔ پھر لالا کو طنزیہ نظروں سے دیکھ کر نکاح نامہ لے کر جیب میں ڈالا۔ لالا نے اسے گھورا، جواباً وہ زچ کرتی مسکان سے مسکرایا۔ کبھی ہمارے گھر آنا، خاطرداری کریں گے تمہاری، سردار نے بندوق کندھے پر رکھتے ہوئے محبت سے اسے دعوت دی۔ ضرور سردار صاحب جی، مسکرا کر کہا۔ آخر آپ کا احسان جو ہے مجھ پر، اس نے سنجیدگی سے کہا، جس کا مطلب سمجھ کر سردار مسکرایا۔ پھر اس سے ہاتھ ملاتا وہ اس کے آدمی پلٹ کر گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ ضرور ڈیئر، وہ چلے گئے ہیں، اس نے ہنوز اپنی بیگ میں سر دیے دیکھ کر مسکرا کر اسے باور کروایا۔ اف، میں ڈر گئی تھی، ان کی شکلیں ہی اتنی ڈراؤنی ہیں، ضرور نے اس کے سامنے آتے ہوئے کندھے اچکا کر کہا، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے اس کے سر سے سر جوڑا۔ صبح پیر شاہ جی کے پاس چلیں؟ ازمار نے دھیمے سے اسے پوچھا۔ ہاں، میں بھی ان سے دعائیں لینا چاہتی ہوں، ضرور نے جھٹ سے کہا۔ ان کی دعائیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں ضرور، میں اپنا پہلا بچہ انہیں دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس کی ایسی تربیت کریں کہ دنیا اس پر ناز کرے۔ کیا آپ کو میرا یہ فیصلہ منظور ہے؟ اگر آپ کو نہیں منظور تو ضرور انکار کا حق آپ کو ہے، میں بالکل بھی اعتراض نہیں کروں گا، اس نے اسے دیکھتے ہوئے دھیمے سے کہا۔
آپ کے لیے تو ذروا کی جان بھی حاضر ہے، اور مجھے آپ کا فیصلہ دل و جان سے قبول ہوگا کہ پیر شاہ جی کے پاس بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا۔ میں تو خوش ہوں آپ کی سوچ پر۔ ذروا نے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو سے دیکھتے ہوئے فخر سے کہا۔ ازمان نے جھک کر اس کے بہتے ہوئے آنسو پر ہونٹ رکھے۔ وہ دونوں بائک پر بیٹھے اپنی منزل کی طرف بڑھے تھے۔ بائک کو فل سپیڈ پر چھوڑے وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو محسوس کرتے جا رہے تھے۔ میں کیا کروں تمہارا، بالکل اپنے باپ پر گئے ہو، نہ وہ میری سنتا ہے نہ تم، آخر میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ ضلع نے غصے سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، جو چینج کرنے کے بالکل موڈ میں نہیں تھا۔ ماما آپ بھی تو ہم دونوں معصوموں کے پیچھے پڑی رہتی ہیں، عبد الرحمن نے غصے سے ناک چڑھا کر کہا۔ تم دونوں معصوم اور مما تو ڈائے ہیں نا؟ وہ مروہ کو دیکھا کتنی سمجھدار بچی ہے، ایک تم ہو ایک نمبر کے چالاک، ضلع نے غصے سے کہا۔ تو وہ اپنی مما پر گئی ہیں، میں اپنی مما پر گیا ہوں، ایسا مجھے معیز چاچو کہتے ہیں، اس نے خفگی سے کہا۔ اس معیز کو تو میں سیدھا کرتی ہوں، بگاڑ کر رکھ دیا ہے اس نے تمہیں، ضلع نے دانت پیس کر کہا۔ آپ چاچو کو میرے سامنے ایسا مت کہیں، عبد الرحمن نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا ہو رہا ہے ماں بیٹے میں؟ ہارون نے کمرے میں آتے ہوئے ہلکی سی مسکان سے پوچھا۔ وہ ابھی ہاسپٹل سے آیا تھا۔ پاپا دیکھیں نا مما، ہم معصوم جانوں کو کب سے ڈانٹ رہی ہیں، عبد الرحمن نے منہ بناتے ہوئے مما کی شکایت کی۔ ضلع نے دانت پیسے کہ وہ انتہائی چالاک اور صاف زبان کا 4 سالہ بچہ تھا جس کی جان ازمار اور معیز میں قید تھی۔ بیٹا مما کتنا کام کرتی ہیں، ہمیں ناشتہ بنا کر دیتی ہیں، پھر ہمارے کپڑے چینج کرواتی ہیں، اور پھر مما ہاسپٹل جاتی ہیں، تو آپ مما کو مت ستایا کرو نا۔ ہارون نے اس کے پھولے ہوئے گالوں پر محبت سے ہونٹ رکھتے ہوئے اپنی غصے سے بھری بیوی کی سائیڈ لی۔ ضلع خفگی سے بیڈ پر بیٹھی۔ لیکن پاپا ذروا چچی ناشتہ بناتی ہے نا، اس نے سمجھداری سے بات سن کر کہا۔ ہاں وہ تو ہے، جاؤ مما سے سوری بولو، ہارون نے اس کے کان میں کہا جو ہو ضلع کی شکل کا تھا، حرکتیں بھی ساری ضلع جیسی تھی، پل میں تولا پل میں ماشا۔ مما عبد الرحمن آپ سے سوری بول رہا ہے، آپ اپنے کیوٹ سے بیٹے کو معاف کر دینا، اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے کان پکڑ کر معصومیت سے کہا جس پر ضلع کو جی بھر کر اس پر پیار آیا۔ ہائے میرا پیارا بچہ، مما کا لاڈلا سا بچہ، ضلع نے اسے گود میں لیتے ہوئے محبت سے چومتے ہوئے کہا۔ ہارون نے سینے پر ہاتھ باندھ کر محبت سے دیکھا کہ وہ دونوں اس کی جان تھے۔ مما میں ذروا خالہ کے پاس جاؤں؟ اس نے سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ مما کی جان جائیں، لیکن خالہ کو تنگ نہیں کرنا، ضلع نے اس کے ہاتھ چومتے ہوئے محبت سے اسے جانے کی اجازت دی، جس پر وہ بھاگتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ آج خیریت تو ہے نا؟ میری بیوی کے ناک پر اتنا غصہ کیوں ہے؟ ہارون نے اسے پیچھے سے اپنے مضبوط حصار میں لیتے ہوئے پوچھا۔ تم اتنا لیٹ آئے ہو، اوپر سے اس رابیل کے ساتھ آج تمہاری میٹنگ بھی تھی، ضلع نے اس کی طرف پلٹتے ہوئے خفگی سے کہا۔ ضلع سیریسلی تمہاری جیلسی نہیں ختم ہوگی یار، وہ ایک بچی کی ماں ہے، اب تو اس کا پیچھا چھوڑ دو، ہارون نے اسے اپنے بہت قریب کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس میں کیا کروں، وہ اتنی خوبصورت ہے، ضلع نے اس کی شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ جتنی بھی خوبصورت ہو لیکن میری ضلع کے آگے وہ کچھ بھی نہیں، ہارون کی ضلع سے بھلا کوئی مقابلہ کر سکتی ہے؟ ہارون نے اس کی ٹھوڑی پر ہونٹ رکھتے ہوئے کہا۔ ضلع مسکرائی، پھر اس کے سینے پر سر رکھتی بڑبڑائی۔ آپ اسے ہاسپٹل سے نکال کیوں نہیں دیتے؟ اف، ہارون نے گہری سانس لی کہ رابیل سے اسے خدا واسطے کا بیر تھا جو ختم تو کبھی ہو نہیں سکتا تھا۔ رابیل بھی تو اسے دیکھ کر غصے سے ناک منہ چڑھاتی تھی۔ میری بیوی، ہارون نے کہتے ہوئے اسے اپنے باہوں میں لے لیا۔ خدا نے ضلع کو ایک بہت خوبصورت بیٹے سے نوازا تھا جو کہ شکل و صورت اور عادتوں سمیت اپنی ماں پر گیا تھا، نخرے کرنے والا، پیار کرنے والا اور جیلسی فیل کرنے والا۔ ہارون تو دونوں ماں بیٹے کو ہر وقت سمجھاتا ہی رہتا تھا۔ ذروا اور ازمار کو اللہ نے 2 جڑواں بچوں سے نوازا تھا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹا اس نے پیر شاہ جی کو دیا تھا یہ کہہ کر کہ یہ اللہ نے دیا ہی آپ کے لیے ہے، جس پر پیر شاہ جی کی آنکھوں میں پہلی بار نمی چھلکی تھی۔ پیر شاہ جی کے پاس وہ ہر اتوار جاتے تھے۔ ان کا بیٹا ابراہیم جو 3.5 سال کا تھا، پیر شاہ جی سے اور اماں سعدیہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ بہت ہی سمجھدار تھا اور شرارتی بھی تھا، جس کے نقوش اپنی ماں پر جبکہ رنگ اپنے باپ پر تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت بچہ تھا۔ ان کی بیٹی مروہ جو اپنی خالہ پر تھی، بہت ہی ضدی بچی تھی، ہر کسی کی بات بھی مانتی تھی لیکن کرتی صرف اپنی ہی تھی۔ مبین بیگم کی تو جان تھی ابراہیم اور مروہ میں، ان کا رویہ ذروا سے بہت ہی اچھا ہو گیا تھا۔ معیز اور نوال کی ابھی کوئی اولاد نہیں تھی جبکہ زینی اور معاذ کی ایک بیٹی تھی نینا۔ وہ دونوں جدہ میں مقیم تھے، ہر سال پاکستان میں آ کر چھٹیاں گزارتے تھے، جبکہ معیز اپنے بابا کا بزنس سنبھال رہا تھا۔ حرکتیں بالکل بھی نہیں بدلی تھی، وہی نوال کی ناک میں دم کر کے رکھنا، ضلع کو زچ کرتا، لیکن وہ پیار بھی بہت کرتا تھا سب سے۔ نوین سب بچوں سے ایک جیسا پیار کرتی تھی، عبد الرحمن سے، ابراہیم سے اور مروہ سے۔ ارم نے ارشمان کی شادی اپنی بھتیجی سے کی تھی جو کہ مری میں سیٹل ہو گئے تھے کہ ان دونوں کو جوائنٹ فیملی سسٹم پسند نہیں تھا۔ دادی ان سالوں میں ان سے بچھڑ گئی تھی، ان کا 3 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔
ان کی کمی تو انہیں ساری زندگی رہنی تھی۔ یہ کیا ہے؟ ذروہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ آپ کھول کر دیکھیں، ازمار نے اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ ذروہ نے مسکراتے ہوئے لفافہ کھولا، اس نے حیرت سے لکھی ہوئی عبارت پڑھی۔ عمرہ کے ٹکٹس؟ ذروہ نے حیرت سے پوچھا۔ میں، آپ، ڈیڈ، مما اور اماں سعدیہ اس بار اکٹھے عمرہ کریں گے، اس نے اس کے کندھے پر تھوڑی رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اف، میں کتنی خوش ہوں، آپ کو بتا نہیں سکتی، ذروہ نے اس کے ہاتھ اپنے ہونٹوں آنکھوں سے لگاتے ہوئے شدت سے کہا۔ ازمار نے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ ذروہ، مائی ہارٹ، میں جانتا ہوں۔ جب ہی مما کی پکار پر وہ دونوں جھٹ سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے۔ مما، یہ دیکھیے، رحمان نے میری ڈرائنگ کو خراب کر دیا ہے، میں نے آپ دونوں کا اسکیچ بنایا تھا، اس نے یہ کہہ کر خراب کر دیا کہ میرا کیوں نہیں بنایا۔ مروہ نے روتے ہوئے مما سے شکایت کی۔ میرے شونا، تو آپ بھائی کا بھی بنا دیتی نا، ذروہ نے اس کی پونی کو ٹھیک کرتے ہوئے ہدایت دی۔ بابا، آپ دیکھ رہے ہیں، مما ہمیشہ اس موٹے کی سائیڈ لیتی ہیں، اس نے اب اس کی شکایت اپنے باپ سے کی کہ وہی شاید اسے ڈانٹ دے۔ میں ابھی اس سے پوچھتا ہوں، آپ رونا بند کرو۔ چاچو، مجھ سے آپ کیا پوچھیں گے؟ میں کوئی جان بوجھ کر کسی کو کچھ تھوڑے ہی کہتا ہوں۔ اس نے پہلے مجھے موٹا کہا، میں کیا موٹا ہوں؟ میں تو پہلے ہی نظر لگنے سے دبلا ہو گیا ہوں، اس نے اندر آتے ہوئے خفگی سے اس کی شکایت کرتے ہوئے کہا۔ ذروہ نے مسکرا کر اسے دیکھا کہ اس میں اس کی جان تھی۔ ایسا آپ سے کس نے کہا؟ ازمار نے آئی بروز اچکا کر پوچھا۔ معیز چاچو نے کہا ہے کہ مجھے نظر لگ گئی ہے، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے ازمار کی گود میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ بابا، آپ اسے ڈانٹے نا، مروہ نے ناک پھلاتے ہوئے کہا۔ مجھے کیوں ڈانٹیں گے چاچو، میں تو معصوم بچہ ہوں، ہے نا چاچو، اس نے منہ اس کی طرف کرتے ہوئے معصومیت سے پوچھا، جس پر ازمار نے نہایت پیار سے اسے دیکھا، پھر اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلایا۔ آپ دونوں ہی بہت پیارے بچے ہیں، آپ دونوں نے نہیں لڑنا، ورنہ میں ابراہیم کے پاس نہیں لے کر جاؤں گا۔ اس نے دونوں کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ چاچو، ہم تو مذاق میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ہے نا مروی، اس نے سر ہلاتے ہوئے جلدی سے مروہ سے تصدیق چاہی، جس نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلایا کہ مجبوری جو تھی۔ ذروہ نے تینوں کو محبت سے دیکھا اور اللہ کا شکر کیا جس نے اتنی خوشیاں اس کے مقدر میں لکھ دی تھی۔ السلام علیکم، معیز اور نوال نے اندر آتے ہوئے بلند آواز میں ڈنر کرتے ہوئے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ نوال ضلع اور ذروہ سے ملنے کے بعد سب بڑوں سے پیار لے رہی تھی، جبکہ معیز ازمار کی کھانے کی پلیٹ اپنی طرف کر چکا تھا۔ ازمار نے سنجیدگی سے اسے گھورا جو لاپرواہی سے کندھے اچکا کر کھانا سٹارٹ کر چکا تھا۔ معیز چاچو، آج میں آپ کی طرف چلوں گا، عبد الرحمن نے اس کی گود میں گھستے ہوئے منہ بسور کر اسے اطلاع دی۔ ارے میرے شیر، کیوں نہیں، میں بھی تو آج آپ کو لینے ہی آیا ہوں، جاؤ دانت صاف کر کے آؤ پھر گھر چلے، معیز نے بریانی سے انصاف کرتے ہوئے اس سے کہا، جو جھٹ سے اپنے کمرے میں دوڑا تھا۔ کوئی حال نہیں تمہارا، بچے کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے تم نے، ضلع نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کھانا کھا لینے دے پھر آپ سے نمٹتا ہوں، اس نے بریانی سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں تو اللہ ہی پوچھے، کیا میں تمہیں کھانا کھانے کو نہیں دیتی جو بھوکوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑے ہو، نوال نے غصے سے پوچھا۔ تمہارا کھانا زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا پڑتا ہے، ورنہ بازوق کہاں وہ کھانا برداشت کر سکتا ہے، اس نے مصنوعی غصے سے کہا۔ آئندہ اگر تم نے میرے کھانے پر انگلیاں چاٹی تو میں تمہاری انگلیاں توڑ دوں گی، سمجھے تم، نوال نے غصے سے کہا۔ ہاں تو وہ میں سنت پوری کرتا ہوں، اس نے جواباً سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ بڑے سب کھانا کھاتے ہوئے ان کی نوک جھونک انجوائے کر رہے تھے۔ ازمار نے ذروہ کو دیکھا جو گال پر ہتھیلی جمائے نثار ہوتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ازمار نے ہلکی سی مسکان سے اسے دیکھا جو عشق کے بدلے عشق کرنا جانتی تھی، جبکہ ہارون اور ضلع کی بحث جاری تھی۔ ہارون نے چائے پیتے ہوئے اپنی ٹانگ چڑھائی بیوی کو دیکھا۔ ختم شد۔